باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم فقہنا فی الدین اللہم بارک لنا فی اوقاتنا اللہم انا نسألک النور الہدی۔ یا اللہ، ہم آپ سے ہدایت کے نور کا سوال کرتے ہیں۔ ہماری زندگیوں میں ہمیں نور بہت چاہیے۔ بالکل ایسا ہے، نور کی مثال کہہ لیں، نور ایک روشنی ہے، ایسی روشنی جس میں حق نظر آتا ہے اور باطل نظر آتا ہے۔ جس کو نور ملتا ہے نا، اس کے لیے کوئی بھی چیز اوہم میں نہیں رہتی، کوئی بھی چیز ڈاؤٹ فل نہیں رہتی، اسے ہر چیز کیسے ملتی ہے؟ کلیئر ملتی ہے۔ یہ پورا دین اسلام ہے، نور حق ہے، یہ پورا قرآن ہے، نور ہدایت ہے۔ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ میں تمہیں دین کی اس شاہراہ پہ چھوڑ کے جا رہا ہوں جس کی راتیں بھی اس کے دن کی طرح روشن ہے۔ یعنی کوئی چیز تمہیں اس میں ایمبیگیوٹی، کوئی چیز ایسی کہ مجھے سمجھ نہیں آ رہا اللہ کیا کہنا چاہ رہا ہے۔ اللہ جو بات کہتا ہے کلیئر کہتا ہے۔ اندھیرے ہمارے کانوں میں ہوتے کہ وہ لینا نہیں چاہتے۔ نور ہمیں چاہیے، روشنی ہمیں چاہیے۔ اگر یہ کمرہ ہو اور اس کے اندر زندگی کی ہر ضرورت کا سامان رکھا ہو، روشنی نہ ہو اس میں، اور خوب اندھیرا ہو کہ میں داخل ہوں تو میں ڈھونڈ بھی نہ پاؤں کہ کون سی چیز کہاں رکھی ہے، تو کیا میں اس کمرے میں موجودہ چیزوں کا فائدہ اٹھا سکوں گی؟ میں اپنی انرجی ضائع کر دوں گی اس کو ٹٹولنے میں۔ بہت ممکن ہے میں کوئی امپورٹنٹ چیز توڑ دوں اپنے پاؤں سے۔ بالکل اسی طرح سے ہمیں نور ہدایت چاہیے۔ اگر یہ نور ہم کو نہیں ملا، ہم اپنی انرجی ضائع کر دیں گے، اپنی جوانیاں ضائع کر دیں گے، اپنا ٹیلنٹ ضائع کر دیں گے، بھٹکتے رہ جائیں گے۔ تو اللہ سے مانگا کریں کہ اللہ مجھے وہ روشنی دکھا۔ کل ہم نے سورہ حدید میں نور کا ذکر سنا تھا کہ کتنی ضرورت ہوگی قیامت کے دن نور کی انسان کو۔ جو بہت جن کی آئی سائٹ ویک ہوتی ہے، وہ ایک روشنی، ایک اسٹیج، ایک ایونٹ نہیں دیکھ سکتے گلاسز لگائے بغیر۔ اسی طرح سے جس نے دنیا میں نور سمیٹا ہی نہیں، اپنے گوگلز ریڈی ہی نہیں کیے، وہ پل صراط پہ جب اپنے گناہوں کے اندھیرے میں کھڑے ہوں گے، وہ نور مانگ رہے ہوں گے لوگوں سے، اور کیا کہیں گے؟ ذرا ہماری طرف دیکھو، اپنے نور سے کچھ ہم کو بھی فائدہ دے دو۔ تو کیا کہیں گے ان کے وہ نور لے لینے والے رشتہ دار؟ وہ کہیں گے جاؤ پیچھے ہٹو، جہاں بٹ رہا تھا وہاں چلے جاؤ۔ نور تو دنیا میں بٹ رہا تھا، نور کی بارش تو دنیا میں ہوتی تھی، اس ٹائم تو تم کچھ اور سمیٹتے رہے، تو اب ہم سے کیا مانگ رہے ہو؟ جاؤ واپس پلٹو۔ پلٹ سکے گا کوئی اس دن؟ تو نور کہاں سمیٹنا ہے؟ اور اس مقصد سے آج ہم اللہ کا نام لے کر سورہ نور شروع کرتے ہیں۔ قرآن میں بہت سی صورتیں ہیں اور تمام صورتوں کا الگ الگ مزاج ہے۔ کہیں اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتے ہیں کہ ہم نے تمہیں صحیح اور غلط کی راہ دکھا دی، اب جس کا جی چاہے اپنے رب کی طرف راستہ اختیار کر لے۔ بہت پیارا انداز ہے اللہ کا، ہم نے تمہیں نصیحت کرنے والی کتاب دے دی ہے، بس جس کا جی چاہے اس کے ساتھ راستہ بنا لے۔ یہ کچھ صورتوں کا انداز ہے، لیکن سورہ نور کا انداز یہ والا نہیں ہے کہ چاہو تو ساتھ چل لو، چاہو تو پیچھے وڈرا کر جاؤ اپنے نفس کے تقاضوں پہ۔ سورہ نور کی ابتدا ہی جو ہے نا، وہ حکمی انداز میں ہوتی، تحکمانہ انداز، حکم کا درجہ رکھتی۔ اس میں جتنے احکامات ہیں وہ فرضیت کے درجے میں آتے ہیں۔ تو اس لیے میں نے کل کہا تھا آنے سے پہلے 2 رکعت حاجت کے پڑھ کے آئیں گے کہ اللہ تعالیٰ میرے سینے میں وہ گنجائش بنا کہ میں جو تو نور دکھانا چاہ رہا ہے میں لے لوں۔ وہ دعا پڑھتے ہیں آپ لوگ، اللہم ارنا الحق حقا، اللہ مجھے حق کر کے دکھا دے، اور کیا کر، صرف دکھا دے، اللہ مجھے اس کی اتباع کی توفیق عطا فرما دے۔ دعا کمپلیٹ ہوتی ہے اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ۔ ایسا نہ ہو کہ مجھے سورہ نور کا سارا حق نظر آ جائے لیکن میں ہی اتباع نہ کروں، میرے سٹینڈرڈ ہی نہ سیٹ ہو اس کے ساتھ، اور اللہ تعالیٰ مجھے جھوٹ باطل کر کے دکھا دے، وارزقنا اجتنابہ، اور اس سے بچنے والا ایمان بھی عطا فرما دے۔ اس ٹائم میجورٹی لوگ کو حق پتہ ہے، باطل بھی پتہ ہے، دعا کا دوسرا حصہ پورا نہیں ہوا، نہ اتباع کی توفیق ملی اور نہ گناہوں سے اجتناب کیا۔ کیا سب کو نہیں پتہ کہ گانے سننا گناہ ہے؟ کیا سب کو نہیں پتہ غیر محرم سے چٹ چٹ گناہ ہے؟ کیا سب کو نہیں پتہ کہ اسلام میں مکس گیدرنگ کا کوئی نظام نہیں ہے، غیبت گناہ ہے؟ تو حق پتہ ہے ہم کو، تمام مسلمانوں کو، میجورٹی کو گناہ کی ڈیفینیشن پتہ ہے، لیکن اجتناب نہیں کر پاتے اور نیکی کی اتباع نہیں کر پاتے۔ تو اللہ سے دعا کریں اللہ اس رمضان مجھے ایسا نور دکھا کہ میں نور دیکھ بھی لوں، میں اس کی روشنی میں حق بھی پہچان لوں اور اس کی اتباع میں بھی کامیاب ہو جاؤں۔ ابتدا میں ہم نے اس دفعہ دورہ سورۃ القرآن میں کچھ مکی صورتیں پڑھی تھیں۔
تاکہ ہمارے عقیدہ آخرت مضبوط ہو جائے. جب عقیدے مضبوط ہو جاتے ہیں، جب گھر کی بنیادیں ڈل جاتی ہیں نا، پھر دھڑا دھڑ اس کے اوپر کام ہوتا ہے. پھر دیواریں کھنچتی ہیں، ڈرائنگ روم بنتے ہیں، کھڑکیاں لگتی ہیں، دروازے لگتے ہیں. میں کوشش کر رہی تھی اپنے لیے اور آپ کے لیے کہ مکی صورتوں سے میں کیا مضبوط کروں، اپنی ایمان کی بنیاد مضبوط کروں. جو ہی بنیاد مضبوط ہو جاتی ہے، اس پہ بلڈنگ چڑھانا کچھ مشکل نہیں ہوتا. ایک بار جس نے اللہ کو مان لیا، پہچان لیا، اس کے لیے پوری زندگی اللہ کی ماننا کوئی مشکل نہیں ہے. بس ایک دفعہ مان لیجئے یہ آپ کی امی جی ہیں. جو ہی مانا یہ میری امی ہے تو مجھے ان کی بات ماننے میں کوئی تکلیف نہیں ہوگی. تو مکی صورتوں میں اللہ پہچان کرواتے ہیں، میں تمہارا رب ہوں، یہ تمہارے رسول ہیں، ان کی اور میری بات مانو گے تو یہ وہ جگہ ہے جہاں تم فائنلی جنت پہنچو گے. ان کی میری طریقے پہ نہیں چلو گے تو یہ وہ جگہ ہے کہ فائنلی جہاں تم واصل جہنم ہو جاؤ گے. تو مکی صورتوں سے ہم نے اپنے عقیدے مضبوط کیے تھے، اور مدنی صورتوں سے اب ہم عمل کی عمارت تیار کرنے جا رہے ہیں. کچھ ہی دن، تقریباً صرف 2 دن ہے، اس کے بعد آپ کی جو دور ہے یہ وائنڈ اپ کر دیا جائے گا. عمل کے میدان میں اتر جانا ہے انشاءاللہ تعالی. ہم نے اللہ کا نام لے کر شروع کرتے ہیں. سورہ نور 9 رکوعات پر مشتمل ہے. بہت فوکسڈ ہو کے سنیے گا. کسی کا کوئی بھی کویسچن ہو، ہم بیچ میں تھوڑی دیر کا پاز کریں گے. آپ اپنے وہ ڈاؤٹس یا وہ کویسچنز، اللہ مجھے توفیق دے کہ میں ان کو سیٹسفائی کر سکوں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سورۃ انزلناها وفرضناها وانزلنا فیها آیات بینات لعلکم تذکرون. پہلی ہی آیت مدنی صورتوں میں سورہ نور کی آیت کا، سورہ کا آغاز ہوتا ہے سورۃ، یہ ایک سورہ ہے. انزلناها، جس کو ہم نے نازل کیا. ہم سے مراد کون؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے. وفرضناها، اس کے نزول کے ساتھ میں نے ایک اور ویٹ اس میں کیا ڈال دیا؟ اٹس فرض. فرض کی ڈیفینیشن کیا ہوتی ہے؟ کیا چیز فرض ہوتی ہے؟ جس کو چھوڑا نہ جا سکا، پاسبل ہی نہیں ہے. جی، جیسے مثال دی جاتی ہے کہ سانس لینا آپ پر فرض ہے، اس کو چھوڑا تو کیا ہے؟ موت ہے. بالکل اسی طرح سے فرض ہے. اگر اس کو اپنے ٹائم گزرنے کے بعد ادا کرتے تو کبھی فرض نہیں ہوتا، وہ ہمیشہ قضا رہ جاتی ہے. اس کی کبھی بھی لیول فرض والا نہیں آتا، وہ قضا کے درجے میں داخل ہوتا ہے. فرض ایسی چیز ہے جس کے بغیر کوئی چارہ نہیں ہے، کوئی گزارا نہیں، اس کا کوئی آلٹرنیٹ نہیں ہے. ہم نوافل سے اللہ تعالیٰ کمپنسیٹ کر دیں گے چیزوں کو، فرض میں کمی ہوئی، لیکن فرض اپنی ذات میں فرض کا درجہ رکھتا ہے. اینی ہاؤ جسے پورا کرنا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے شروع میں کیا کہا؟ سورۃ انزلناہا، اس سورت کو ہم نے نازل کیا. دیکھ لو یہ ڈاکومنٹس یا یہ انسٹرکشن کسی بچے نے نہیں بھیجی ہے، یہ کہاں سے آئی ہے؟ ڈائریکٹ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے. اور اس کے اوپر ایک اور ویٹ کیا رکھ دیا اللہ تعالیٰ نے؟ اسٹیمپ کیا لگا دی؟ وَفَرَضْنَاهَا، اور اس کو ہم نے تم پر فرض کر دیا. وَأَنزَلْنَا فِيهَا آیَاتٍ بَيِّنَاتٍ، اور اس پر ہم نے صاف صاف ہدایات نازل کر دی، بالکل کلیئر. یہ سورہ وہ ہے جو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے معاشرتی نظام کو، آپ کے آپس کے تعلقات کو بالکل کلیئرلی ڈسکس کرے گی. اور اس سورہ کو ایک گو میں بیٹھ کے سننے کی الگ ہی بات ہوتی ہے. گو کہ ہم اس کو بہت ٹائم سے سورہ نور کو الگ الگ چنکس میں پڑھ رہے ہیں، لیکن ایک ساتھ ایک فلو میں 9 رکوعات سے گزرنا ایک الگ ہی جو ہے نا آپ کو راہ ملتی ہے کام کرنے کی. لعلکم تذکرون، اس لیے کہ شاید کہ تم اس سے سبق لے لو. اور بس یہ بات شروع ہوئی ہے، اور بغیر کسی تمہید کے اللہ تعالیٰ نے ڈائریکٹ احکامات اتارنا شروع کر دیے. مومن کے پاس ٹائم ویسٹ کرنے کا کوئی ٹائم ہی نہیں ہے. اللہ جانتے ہیں. کل ہم نے سنا تھا نا کہ زندگی کتنی غیر یقینی ہے. ابھی پانی کا بلبلہ ٹھیک سے اٹھتا بھی نہیں کہ بجھ جاتا ہے ہمیشہ کے لیے. تو آگے بہت ٹائم لگا دیا قرآن کی طرف آتے آتے، بہت سال ضائع کر دیے، غفلت میں گزار دیے. اللہ تعالیٰ آپ سننا چاہتے ہیں تو بس سنا دیجئے کہ کیسی زندگی گزاریں. پہلا حکم آ رہا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم. الزانیۃ والزانی، ڈائریکٹ جا کے زنا سے بات شروع کی. وہ چیز جو معاشرے کو گالی بنا دیتی ہے، وہ چیز جو ایک اچھے خاصے نوجوان لڑکے کو پتہ لگ جائے کہ وہ کس چیز کی پیداوار ہے، وہ خودکشی کے میدان میں اتر جاتا ہے. کسی کو یہ ٹائٹل دے دیا جائے تمہارا باپ کون ہے، وہ دنیا سے منہ چھپائے چھپائے پھرتا ہے. ڈائریکٹ معاشرے کے اتنے سینسیٹیو ٹاپک کو اللہ تعالیٰ نے کلک کیا ہے سورہ نور میں. اور کیا کہا ہے؟ الزانیۃ والزانی،
زانیہ چاہے خواہ عورت ہو یا وہ مرد ہو، کیا کرو دونوں میں سے ہر ایک کو کوڑے مارو۔ اگر ان کا زنا پکڑ لیا جائے اور وہ ندامت اور رجوع نہ کریں اپنے زنا کے اس عمل سے، تو ان کو کیا کرو؟ کوڑے مارنا شروع کرو۔ اس میں یہ جو آپ سزا پڑھ رہے ہیں، زنا کو جان لیجئے، اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ تمہارے دل بھی زنا کرتے ہیں، تمہارے کان بھی زنا کرتے ہیں، تمہاری آنکھ بھی زنا کرتی ہے، تمہارے ہاتھ بھی زنا کرتے ہیں، تمہارے پاؤں بھی زنا کرتے ہیں، اور شرمگاہ جسے سب سے زیادہ زنا کے کام میں بلیم دیا جاتا ہے، یہ تو بالکل لاسٹ سٹیج ہے۔ یا تو یہ ایکسیپٹ کر لیتی ہے زنا کی دعوت کو، یا یہ ریجیکٹ کر دیتی ہے۔ کام تو دل، دماغ، سوچ اور آنکھ کے جھپکنے سے اور گھورنے سے اور دل میں نامحرم کے خیال کی لذت سے شروع ہو چکا ہوتا ہے۔ یہ ہاتھ سے جب چیٹ کیا، بات کی، ملاقات کے لیے نکلے، امی کو جھوٹ بولا، میسج کرتے ہوئے اسکرین کی لائٹ ڈم کی، یہ سب زنا کا حصہ ہے۔ ہاں، لیکن جس زنا پہ یہ سزا دی جا رہی ہے، یہ اسپیسیفک مرد اور عورت کا وہ رشتہ جو وہ بغیر نکاح کے تعلق قائم کرتے ہیں، اس کے اوپر سزا دی گئی۔ جبکہ زنا اللہ کے نبی نے بتا دیا تمہاری خیالات میں بھی ہوتا ہے، تمہارے تصورات میں بھی ہوتا ہے، تمہاری آنکھ سے بھی ہوتا ہے، تمہارے ہاتھ سے بھی ہوتا ہے، تمہارے پاؤں اور تمہاری زبان سے بھی زنا ہوتا ہے۔ تو یہ زنا کے درجے ہیں جو فائنلی انسان کو اس گند تک بھی لے جاتی ہے۔ اور زنا کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور حدیث سن لیں کہ جب انسان زنا جیسے کسی عمل میں ملوث ہوتا ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا حیا اور ایمان ایک شاخ پہ بیٹھے ہوئے دو پرندوں کی مانند ہیں۔ اگر تم نے ایک کو اڑایا تو دوسرا پیچھے پیچھے چلا جائے گا۔ ایسے ہی ہوتا ہے نا، ایک تار پہ آپ دیکھیں کہ دو طوطا بیٹھے ہوئے ہوں اور آپ اس میں سے کسی ایک کو اڑا سکتی ہیں؟ وہ آپ یوں جب اس کو شو کریں گے تو وہ اپنے ساتھ دوسرے کو بھی لے جائے گا۔ اسی طرح سے حیا اور ایمان ایک شاخ پہ بیٹھے ہوئے دو پرندے ہیں۔ اگر اس میں سے ایک اڑ گیا، کسی میں سے حیا چلی گئی، تو آٹومیٹکلی اس کے پیچھے پیچھے ایمان چلا جائے گا، اور کسی میں سے ایمان چلا گیا تو آٹومیٹکلی اس کے ساتھ حیا بھی رخصت ہو جائے گی۔ اسکالرز کہتے ہیں حیا سے حیات ہے، یعنی حیا سے زندگی ہے اور زندگی سے حیا ہے، دونوں چیزیں ایک دوسرے کے ساتھ پیئرڈ ہیں۔ تو انسان جب زنا کرتا ہے، حدیث سے پتہ چلتا ہے اس وقت وہ حالت ایمان میں نہیں ہوتا۔ اگر کسی شخص کو زنا کے دوران موت آتی ہے، اس کو مسلمانوں کے قبرستان میں جا کے ڈال دیں، مسلمان اسکالر سے، مفتیوں سے نماز جنازہ پڑھا دیں، لیکن وہ اسٹیٹ آف ایمان میں مرتے ہی نہیں ہیں۔ جب انسان اوپن گناہ کرتا ہے اور ایسا جس میں بے حیائی شامل ہو، تو رسول اللہ نے فرمایا وہ ایمان سے خالی دل ہوتا ہے، پھر اس کی موت ایمان پر نہیں ہوتی۔ بہت ڈر لگتا ہے اس چیز سے۔ توبہ کی تو گنجائش اللہ تعالیٰ نے رکھی ہے، شرک کی بھی توبہ کر لی تو معاف کر دے گا اللہ سبحانہ و تعالیٰ۔ اللہ کے نبی سے کسی نے پوچھا کہ اللہ کے نبی بڑے گناہ کیا ہیں، تو اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑے گناہوں میں سے زنا کو کبائر میں داخل کیا تھا، اور پھر بتا دیا تھا کہ زنا بھی کس سے؟ اپنے پڑوس کی عورت سے، یعنی جس کی حفاظت کی ذمہ داری تم اس گھر میں زنا کر بیٹھو، یہ سب سے بڑا کبائر کے گناہ میں داخل ہوتا ہے۔ تو زانیہ اگر عورت ہو یا زانی اگر مرد ہو، یہاں ایک چیز سمجھ لیجئے کہ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں بالکل کھری بات کرتا ہے۔ جب آپ قرآن میں چور کا ذکر سنتے ہیں تو پہلے میل پرسنالٹی کا ذکر سنتے ہیں، السارق والسارقہ، کیونکہ چوری کی طرف ہاتھ زیادہ تر کس کے جاتے ہیں؟ کیونکہ معاش کی گہری ذمہ داری کس پہ؟ مرد پہ۔ جب وہ نہیں کر پائے گا معاش کی ذمہ داری پوری، تو وہ پہلے چوری کی طرف ہاتھ بڑھائے گا۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے آیت نمبر 2 سورہ نور میں کس سے بات شروع کی ہے؟ الزانیہ، پہلے کس کی طرف ذکر کیا ہے؟ زانیہ، چاہے عورت ہو یا مرد ہو۔ ایک چیز اللہ تعالیٰ نے مؤنث استعمال کر کے بتا دی ہے کہ زنا کی دعوت میجورٹی کس کی طرف سے ہوتی ہے؟ عورت کی طرف سے ہوتی ہے۔ زنا کے راستے ہموار کرنے والی کون ہوتی ہے؟ میں نے تو بس یوں ہنس کے بات کی تھی، مجھے کیا پتا تھا تم اتنے فری ہو جاؤ گے۔ میں تو بس یوں ہی تمہاری فرینڈ ریکویسٹ ایکسیپٹ کرتی، مجھے کیا پتا تم میرے سر پہ لٹک جاؤ گے۔ الزانیہ، عورت مرد کو اٹریکٹ کرتی ہے، رسول اللہ نے فرمایا وہ عورتیں جنت کی خوشبو سے محروم رہ جائیں گی جو مردوں کی طرف اٹریکٹ ہو جاتی تھی یا مردوں کو اپنی طرف اٹریکٹ کر لیتی تھی۔ خوشبو بھی، یہاں کس سے کہانیاں پڑھ کے چلے گئے، اتنی خوبصورت جنت سن لی، سنا دی۔ اللہ کے نبی نے کہا دیکھنا تو دور، جانا تو دور، جنت کی خوشبو 500 سال سے زیادہ کی مسافت پہ پھیلی ہوئی ہوگی۔ کینو کے باغ سے بہت دور سے پتہ لگتا ہے کینو کا باغ آنے والا ہے، اس کی کھٹی کھٹی سی خوشبو ہوتی ہے۔
قیامت کے دن اس عورت کے ناسوں میں ہرگز جنت کی خوشبو داخل نہیں ہوگی، جو اس لیے بنتی سنورتی تھی کہ یا تو مرد اس سے اٹریکٹ ہو جائیں یا وہ مردوں سے اٹریکٹ ہو جائیں۔ تو جس عورت نے زنا کیا، یعنی زنا کی دعوت کی، لوچ والی آواز میں بات کی، بہت معذرت کے ساتھ زنا کی بہت بڑی دعوت بے پردگی ہے۔ اور کتنے اسمارٹ طریقے سے عورت بے پردگی کرتی ہے۔ پھر زینب جیسے قتل کیس پہ پروٹیسٹ پتہ نہیں کس منہ سے کر رہی ہوتی ہے۔ جب بچیوں پہ مرد ہاتھ ڈالتے ہیں نا، تو اس کی بڑی بہن، اس بچے کی بڑی بہن، اس کی شہوت ابھار کے گزری ہوتی ہے گلی سے تھوڑی دیر پہلے، یہ اسپرے مارا، یہ خوشبو ماری، یہ بے پردگی، جیمز بانڈ کی اولاد بن کے گلیوں میں گھوم رہی ہوتی ہیں عورتیں۔ عورت کا ورڈ ہے چھپ جانے والی چیز۔ آپ جا کے عربی میں ڈھونڈ لیجئے، آپ دعاؤں میں بھی پڑھتے ہیں اللہ تعالیٰ میری ستر پوشی فرما، اللہ میرے گناہوں، اللہم استر عوراتی، یہ وہی عوراتی ہے۔ وہ عورت جو کھلی ہے وہ عورت نہیں ہو سکتی، کچھ بھی ہو سکتی، کیونکہ اگر وہ عورت ہے تو وہ کیا ہے، وہ باعث ستر ہے، وہ چھپا دینے والی چیز ہے۔ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے الفاظ بتا رہی ہوں، کیونکہ اس ایک آیت میں نا ہماری پوری لائف موجود ہے۔ پھر ہم کیوں بولے کوئی ہماری بیٹی کو چھیڑتا ہے؟ بیٹی کو جب خود باربی ڈال بنا کے لے کر جا رہے ہو شادیوں میں، گلیوں میں زینت بنا کے رکھا ہوا، یہ چھیڑی نہیں جائیں گی تو کیا کی جائیں گی؟ اللہ کے نبی نے فرمایا دیوس مرد جنت میں نہیں جائے گا، وہ نکلے گا ہی نہیں جہنم سے۔ رسول اللہ کے صحابہ اتنے حیران ہوئے کہ مطلب کیا ہے یہ دیوس مرد، کیسا ہوتا ہے دیوس؟ رسول اللہ سے پوچھا کہ کون ہوتا ہے دیوس؟ اللہ کے نبی نے فرمایا وہ جسے اپنی محرم عورتوں کے بارے میں کوئی غیرت نہیں ہوتی، جس باپ کو فکر ہی نہیں اس کی بیٹی کہاں پڑھتی ہے، کیسی پڑھتی ہے، میل میں کتنا رہتی ہے، فیمیلز میں کتنا رہتی ہے، بلکہ باپ تو کہتے ہیں تو میرا دوسرا بیٹا ہے، اس کے کہہ دینے سے کوئی بیٹا تو نہیں ہو جاتا نا۔ تو اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے مرد جنہیں اپنی محرم عورتوں کے لیے کوئی حیا نہیں ہے، اس میں بھائی بھی آتا ہے، باپ بھی آتا ہے، چچا بھی آتا ہے، ماموں بھی آتے ہیں، شوہر بھی آتے ہیں، بیٹے بھی آتے ہیں، دادا بھی آتے ہیں، نانا بھی آتے ہیں۔ آج اگر کوئی چاچو اٹھ کے اپنی بھتیجی کو کہہ دے بیٹا تم ایسی یونیورسٹی نہیں جایا کرو، آپ کو کیا ہوگا جو میرے پپا منع نہیں کرتے؟ بھائی وہ محرم ہے تمہارا، اس سے سوال ہوگا۔ ایسی جن جگہوں پہ آپ پڑھتی ہیں، پڑھاتی ہیں، بیٹھتی ہیں، جاتی ہیں، خدا کے لیے اپنے محرم مردوں کے لیے زندگی آسان کر دیں۔ رسول اللہ نے ایسے مرد جنہیں کوئی غیرت نہیں ہے اپنے گھر کی خواتین کے بارے میں، دیوس گالی ہے، پٹھانوں میں اس کو گالی کہا جاتا ہے۔ میں ایک جگہ درس دے رہی تھی، جب میں نے یہ ورڈ استعمال کیا تو وہ ایک دم چھینپ سی گئی، اور کہا کہ ہمارے پٹھانوں میں تو اس کو گالی کہا جاتا ہے۔ میں کہا تو اصل میں تو یہ گالی تو ہے کہ تمہاری عورت کس کو دکھ رہی ہے، تمہیں کوئی شرم نہیں ہے۔ وہ دلہا دیوس نہیں ہے تو کیا ہے، جس کو مووی والا اس کی بیوی کو اتنے اینگل سے دیکھ رہا ہے، اس کی ماں کو دیکھ رہا ہے، اس کی بہن کو دیکھ رہا ہے، اور پھر بے شرموں کی طرف دلہا جا کے بولتا ہے یار ہماری فیملی کا فوٹو شوٹ ہو گیا تو ہمیں بتاؤ ہماری ویڈیو کب ملے گی۔ دیوس مرد ہیں، ان کی غیرت ختم ہو گئی ہے۔ اللہ کے نبی اتنی محبت سے کہتے تھے میری امت تو غیور امت ہے، غیرت والی امت ہے۔ اور ہم ایسے بغیرت مردوں کی عورتیں بن کے کیا بولتی ہیں، میرے میاں بہت لبرل ہے، بہت براڈ مائنڈیڈ ہے۔ بھابھی آپ کو پردہ کرواتے ہیں، اللہ آپ کے میاں تو بہت کنزرویٹو ہے۔ جب آپ حدیث پڑھتے ہیں تو آپ کو پتہ لگتا ہے نہیں، جو بھائی آپ کو تھوڑی دیر پہلے لبرل اور براڈ مائنڈیڈ دکھتا تھا، اللہ کے نبی نے تو اس کو دیوس کہہ دیا۔ شکر کریں ایسے بھائی ہیں جو چادر لا کے کہتے ہیں اے سنو بالکونی پہ نہیں کھڑا ہوا کرو، اے میرے دوست آئے تمہیں کوئی ضرورت نہیں پوچھنے کی۔ شکر کریں، صدقہ اتاریں ان کی جانوں کا، وہ آپ کی بھی آخرت ٹھنڈی کر رہے اور اپنی بھی آخرت ٹھنڈی رکھ رہے۔ جب تک ہم نے یہ حدیثیں نہیں پڑھی تھی ہم چڑھتے تھے اپنے بھائیوں سے، چڑھتے تھے اپنے ابو کے ٹوکنے ٹاکنے سے۔ شکر اللہ کا کہ اللہ نے غیور بھائی کی بہن بنایا، غیور باپ کی بیٹی بنایا، غیور مرد کی بیوی بنایا۔ اللہ کرے آگے ہمارے بیٹے بھی ایسے غیرت مند ہوں۔ ٹھیک ہے، تو اگر کوئی زنا کرے اور توبہ کی طرف نہ پلٹے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو دین لے کر آئے اس کے اندر ابتداً سورہ نساء میں یہ آرڈر تھا اللہ کا کہ جس عورت کا زنا ثابت ہو جائے تو اس کو قید تنہائی میں ڈال دو یہاں تک کہ وہ مر جائے، یا پھر اللہ اپنا کوئی دوسرا فیصلہ اتار دے۔ یہ ابتدائی سزا دی، کیا تھی کہ قید تنہائی میں ڈال دو یا تو مر جائے اکیلی رہ کر۔ کس سزا میں؟ زنا کیا تھا اس نے۔
یا پھر کیا کرو اللہ اپنا کوئی دوسرا آرڈر اتار دے. تو سورہ نور میں پھر اس کا دوسرا آرڈر اترا تھا الزانیۃ کہتے تنہائی الزانیۃ والزانی کہتے تنہائی الزانیۃ جس نے زنا کیا وہ عورت جس نے دعوت دی یا اس کی وکٹم وہ انویٹیشن بنی اور زانی مرد ان دونوں کو 100 کوڑے مارو. اچھا یہ جو اناؤنسڈ سزا ہے یہ کنواروں کے لیے ہے جنہیں ابھی اللہ نے حلال عورت نہیں دی تھی بیوی کے روپ میں اور ان سے یہ گناہ ہو گیا تو اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے کیا پنشمنٹ دی ہے انہیں کوڑے مارو فجلدو ان کی جلد پہ چوٹ مارو. اچھا کوڑے سے یہ ہوتا ہے کہ ہڈی نہیں ٹوٹتی ہے. یہ زنا جو ہے نا یہ اسکن کا مزہ ہے اور اس کے لیے ہٹ بھی کیا چیز کی جائے گی اسکن کی جائے گی. کنارے پہ جا کے کیا جاتا ہے زنا جیسی گندگی لیکن اس کی جب پنشمنٹ ملے گی تو پبلکلی ملے گی. اور پھر اللہ تعالیٰ کیا کرے اور جب ان کو کوڑے مار رہے ہو تو ان پہ ترس مت کھانا. یہ مت سوچنا اتنا سخت اسلام. اللہ آگے کی نسلیں محفوظ کرنا چاہ رہا ہے. یہ ولد الزنا جو بچہ ہوگا یہ کل کو خودکشی کرے گا تو یہ بڑا ظلم ہوگا. کل اس کو کوئی ایکسیپٹ نہیں کرے گا اور یہ سائیکو ہو جائے گا یہ بہت بڑا ظلم ہوگا. کل کو اس کی ماں اس کو چپکے سے کچرے کے کوڑے پہ ڈال کے چلی جائے گی یہ سب سے بڑا انسانیت کا ظلم ہوگا. یہ کوئی ظلم نہیں ہے کہ ان دونوں نے اپنی مرضی سے زنا کیا تھا حلال کے راستے بند کر کے اپنے لیے حرام کا راستہ کھولا تھا. ان پہ کیا ترس کھانا ہے انہوں نے اتنی بڑی اللہ کی شریعت توڑ دی. یاد رکھیں جو شخص اوپنلی اللہ کے حکموں کو توڑتا ہے اس کو جب دین سزا دیتا ہے تو اس پہ ترس کھانے کی اجازت نہیں ہے. کوئی نہ بولے ہیں آپ نے ان کا ہاتھ کاٹ دیا بھائی اس نے چوری کی تھی. اگر ایک دو دفعہ کچھ لوگوں کو ایسی عبرتناک سزا دے دی جائے تو معاشرہ کیسا ہو جائے گا صاف ستھرا ہو جائے گا. پھر وہاں چور نہ ایوان اور ممبر کا حصہ نہیں بنیں گے. کیسے لگیں گے ٹنڈے سارے کے سارے کاٹ دو ان کے ہاتھ. تو اللہ تعالیٰ نے یہاں کہہ دیا کہ اور ان پر ترس کھانے کا جذبہ اللہ کے دین کے معاملے میں تم کو دامن گیر نہ ہو. ایسے نہیں کہ طالبان بڑے سخت ہوتے ہیں. دیکھو تو صحیح کچھ ٹائم پہلے طالبان نے ایسی سزا دی تھی عورت کو بھی کوڑے مارے تھے مرد کو بھی کوڑے مارے تھے. اور کتنے مارو 100. جب کنٹینیوس کمر کے ایک حصے پہ کوڑے مارے جاتے ہیں تو کوڑے کے ساتھ کھال بھی پلٹ کے آ رہی ہوتی چپک کے آ رہی ہوتی. یہاں تو بہت معذرت کے ساتھ زنا کرنے والوں کو فلم اسٹار بنا دیا پورن ایکٹریسز بنا دیا فیم دے دیا ان کو. وہ تو گلیمرس کی دنیا میں رہتی ہے اور اللہ کی نظر میں اتنی بڑی عادتاً زنا کرتی ہے. اور دو اصل میں سورہ نور ہوتی کوڑے مارے جاتے تھے. اچھا آئے گا دوبارہ انسان انشاءاللہ اس اسلام کو غلبہ ملے گا. نہ صرف یہ کہ مرد عورت کو لے کر زنا کیا جا رہا ہے اس وقت بہت اچھے سے آپ لوگ جانتے ہوں گے سوشل میڈیا یوز کرتے ہیں یا نیوز الرٹ رہتے ہیں. ہومو سیکس دوبارہ سے کتنی تیزی سے آ رہا ہے. مرد مرد کے ساتھ عورت عورت کے ساتھ ایسے اتنے خوبصورت ان کو نام دے دیے گئے ہیں ان کے جھنڈے بنا دیے گئے ہیں ان کی باقاعدہ کمیونٹیز بنا دی گئی ہیں. جن باہر ملکوں میں ہماری رالیں ٹپک رہی ہیں نا اپنے بیٹوں کو بھیجنے کے لیے وہاں یہ گند کھلے عام مل رہا ہے. تکلیف ہوتی ہے کہ ذرا سے نیشنلٹی ہولڈر کے لیے بیٹے کا ایمان چلا جاتا ہے بہو کا ایمان چلا جاتا ہے. وہاں کیا گند گھوٹالہ چل رہا ہے. ابھی تو کراچی اور بڑی بڑی جگہوں پہ ہمیں شرم آتی ہے مارٹ میں جا کے یہ چیزیں دیکھتے ہوئے. وہاں تو اوپن ہے جہاں اسلام نہیں ہے. تو ہرگز تم ان پہ کوڑے جب لگیں تو ان پہ ترس مت کھانا. اور اگر اللہ تعالیٰ روز آخر پر ایمان رکھتے ہو اور ان کو سزا دیتے وقت اہل ایمان کا ایک گروہ موجود ہو یعنی کہ یہ جو پنشمنٹ دی جائے گی یہ کب دی جائے گی پبلکلی دی جائے گی. لوگ دیکھیں عبرت لیں نصیحت لیں یہ 3 شرطیں ہیں. اچھا یہ میں آپ کو بتا رہی تھی کہ یہ جو پنشمنٹ ہے دیا جاتا ہے کہ مریم علیہ السلام بھی اسی کر کے رو رہی تھی نا کہ میری بے عزتی ہو جائے گی. لوگ کیا کہیں گے عمران کی بیٹی عمران کے گھر والے کانشیس ہوتے ہیں اپنی عزت کے بارے میں. یہ جو پنشمنٹ اللہ تعالیٰ نے سورہ نور میں بتائی ہے یہ ہے ان میرڈ مرد عورت کے لیے. اور میرڈ کے لیے کیا حکم ہے اس کو تو حق نہیں ہے کہ وہ واپس اپنی نیک عورت کے پاس پلٹے. اس کو وہیں پبلکلی کیا کرو رجم کر دو اسٹوننگ ٹل ڈیتھ. کتنا مارو اس کو پتھروں سے کتنا مارو اس کو پتھروں سے کہ وہ مر جائے. اتنے بڑے بڑے ایکٹریس ہیں فیملیز میں ایسے لوگ ہیں بیوی بھی رکھی اور گرل فرینڈ بھی رکھی ہوئی ہے بیوی بھی رکھی اور دل لگی کا سامان بھی رکھا ہوا اور بڑے فخر سے بتاتے ہیں
اور اگر قرآن کھول لیں اور حدیث کھول لیں تو پتہ لگے کہ جو چیز باعث شرم تھی وہ باعث فخر ہوگی ان کے لیے۔ ایک دفعہ رسول اللہ صحابہ کے بیچ میں بیٹھے ہوئے تھے اور اللہ کے نبی نے فرمایا صحابہ اس وقت کیا حال ہوگا تمہارا جب لوگ گناہوں سے شہرت حاصل کریں گے اور نیکیوں پہ شرمندہ گھومیں گے۔ صحابہ کی ایسی آنکھیں پھٹ گئی تھی، ایسا بھی ہوگا اللہ کے نبی کہ کوئی گناہ کر کے مشہور ہو جائے گا؟ تو اللہ کے نبی نے کہا میرے پیارے صحابہ اس وقت معاملہ اس سے بہت آگے جا چکا ہوگا، آج وہ زمانہ ہے یا نہیں؟ نیکی کرتے ہوئے شرمندہ شرمندہ چھپائے چھپائے پھرتے ہیں، اور گناہ کر کے کیا ہو رہا ہے؟ لیم لائٹ کا حصہ بنتے جا رہے ہیں۔ تو اگر شادی شدہ مرد نے کیا پھر تو پبلکلی اس کو بینڈ کیا جائے گا، اس کو رجم کیا جائے گا، اس کو پتھر مار مار کے اس سے جینے کا حق لے لیا جائے گا، پھر وہ اپنی پیور خاتون کے پاس نہیں پلٹ سکتا۔ زانی نکاح نہ کرے مگر زانیہ کے ساتھ یا مشرکہ کے ساتھ۔ اب دوسرا حکم آ رہا ہے زنا کے درجے میں کہ جو شخص عادتاً زنا کرتا ہے، ایک ہوتا ہے نا پھسل گئے ہو گئی غلطی، جو عادتاً زنا کرتا ہے، جس کا لائف اسٹائل ہی ایسا ہے کہ صبح میں ایک عورت تو شام میں ایک، اس کی سیل پرچیز بھی ہو رہی ہے، سیل ڈیڈ بھی بن رہی ہے، جن کا پیشہ ہی زنا ہے۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ وہ مرد، اگر پہلی بات تو یہ کہ زنا کرنے والا مرد کیوں کرے گا نکاح؟ نکاح تو پیورٹی کا نام ہے، اور نکاح اس کو پیور کرتا ہو، زنا تو گند کا نام ہے۔ کیسے دونوں چیز ایک جگہ رہے؟ لیکن پھر بھی چلو اس کا دل چاہا کہ وہ نکاح کر لے تو اس کے پاس دو ہی چوائسیز ہیں، یا تو وہ اپنی جیسی زانیہ عورت ڈھونڈے۔ کیسے گوارا کرے گا ایک مرد؟ خود کتنے بھی گندے میلے ہوں، بیوی کیسی چاہیے؟ اجلی ستھری۔ اللہ نے شرط لگا دی ہے کہ زانی نکاح نہ کرے مگر اپنی ہی قماش کی عورت سے، یا پھر کس سے کرے؟ یہ والی آیت ڈر لگتا ہے۔ اللہ ہمارے بچوں کی حیا کو محفوظ رکھیے گا۔ اگر زانیہ اس کے لیے نہیں ملتی تو مسلمان گھر میں رشتہ نہیں دے سکتا وہ، اور ماؤں کو پتہ ہوتا ان کے بیٹے کس طرح کے ہیں، اور وہ کیا کہہ رہی ہوتی، میں نے سوچا فلاں کی بچی بہت اچھی ہے، نیک ہے، حافظہ ہے، فلانی فلانی، میرا بیٹا آ کے ٹھیک کر دے گی، جسے تم 22 سال ٹھیک نہ کر سکی، 9 ماہ پیٹ میں ٹھیک نہ کر سکی، وہ 22 سال کا بگڑا ہوا لڑکا 19 سال کی بچی کو کیسے دے دیتی ہو ٹھیک کرنے کے لیے؟ خدا کے لیے اتنی الارمنگ آیت ہے نا یہ، ہم ماؤں کے لیے، ہم بہنوں کے لیے، کہ جس کو پتہ لگ جائے اس کے گھر کے مردوں میں ایسے کیڑے اور بیماریاں ہیں، ان کے لیے زانیہ عورت ڈھونڈیں۔ ہاں بھائی ڈھونڈتے ہیں تیرے لیے تیرے ٹائپ کی، یا پھر اگر نہیں تو پھر مشرکہ ملے گی تمہیں۔ کتنے سخت الفاظ ہیں اللہ کے۔ شرک جیسے گند ہے ایسے ہی زنا گند ہے، یا تو زنا جیسا گند اس کے لیے اٹھا کے لاؤ، یا پھر شرک میں گندی عورت اس کے لیے لے کر آؤ۔ اور دونوں میں ریزیمبلنس، اسکالرز کہتے ہیں کہ زانیہ اور مشرکہ کیوں بولا، کہ جیسے مشرک عورت اپنا گاڈ شیئر کر لیتی ہے، اپنا خدا شیئر کر لیتی ہے نا، یہ بھی میرا رب ہے یہ بھی میرا، ایسے ہی زانیہ عورت اپنا بستر شیئر کرتی ہے، نیچر دونوں کی ایک ہوتی ہے۔ تو اس لیے چوائس میں کیا دیا، یا تو زانیہ کی طرف جائے یا مشرکہ کی طرف۔ اور زانیہ کے ساتھ نکاح نہ کرے مگر زانی یا مشرک، اور یہ حرام کر دیا گیا ہے اہل ایمان پہ، حرمتوں میں داخل ہے، پلیز ایسے رشتوں کے گواہ مت بنے۔ ہاں اگر لڑکا رجوع کرنا چاہتا اور کہتا ہے امی آپ ایسی لڑکی ڈھونڈیں، مجھے امید ہے کہ میں اس کی کمپنی میں نیک ہو جاؤں گا اور میں چاہتا ہوں میں اس گناہ سے بچوں، وہ ایک الگ چیز ہوتی ہے۔ دیکھیں لیکن نہیں، ایسا نہیں ہے کہ ہم بولیں کہ نصیب میں تو لکھ دیا گیا تھا میرے کار کے ٹکر ہوگی تو میں نے سوچا کیا ہیڈ لائٹ صحیح کروانی۔ آپ نے اپنی طرف سے اسباب پورے لینے، آپ نے اپنی طرف سے اپنے لیے احتیاط پوری سمیٹنی ہے۔ جوڑے تو ڈیسائیڈ ہے لیکن نیچے تو مشقت دیکھی جائے گی نا، نیچے تو دیکھا جائے گا۔ ابراہیم علیہ السلام کہتے ہیں میں کیا مانگوں اولاد، پتہ نہیں مجھے نہیں ملنی ہوگی تو میں مانگتا کیوں، 90 سال ہو گئے ابھی تک نہیں ملی تو کیوں مانگوں میں۔ زکریا علیہ السلام 130 سال تک اولاد مانگتے رہے۔ تو اس کا مطلب ہے آپ نے اپنے حصے کا کام پورا کرنا ہے، بعد میں آپ کے بارے میں جو تقدیر، کل بھی ہم نے پڑھی تھی کہ تقدیر تو گلے میں ہمارے ہینگ ہو چکی ہے۔ تو یہ زنا کے بارے میں کچھ ابتدائی احکامات تھے سورہ نور کے۔ پھر اللہ تعالیٰ کیا بولتے ہیں، اور جو لوگ پاک دامن عورتوں پہ تہمت لگائیں، ایگزیکٹ وہ تہمت جو زنا کے باب میں لگائی جاتی ہے، ہر طرح کی تہمت نہیں، جسے ہم کہتے ہیں نا بدکاری کی تہمت کسی نے لگائی، اور جو لوگ پاک دامن عورتوں پر تہمت لگائیں پھر 4 گواہ لے کر نہ آئیں۔ بیسکلی زنا کی سزا بہت سخت ہے۔ کتنے کوڑے ہیں کوارے کے لیے؟ 100 کوڑے، اور شادی شدہ کے لیے کیا ہے؟ رجم ہے، زندگی ختم، اور زندگی ایسے بھی ختم نہیں، شوٹ کر دو، پتھر مارو، یہ بڑی انسلٹنگ چیز ہوتی ہے، اذیت۔
فزیکل ٹارچر بھی ہو رہا ہوتا ہے اور اتنی دیر تک پتھر مارنا کہ جان چلی جائے. یہ لانگ پروسیس ہے پبلک کے بیچ میں. اب اتنی بڑی سزا ملنے والی ہے تو اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے جو ہے نا شرطیں بڑی اسٹرانگ لگائی ہیں کہ ہر کوئی منہ اٹھا کے یہ نہ بول رہے میں بتا رہا ہوں میں جانتا ہوں یہ عورت ایسی یہ مرد ایسا ہے. نہیں، شرط یہ ہے کہ جب کوئی کسی کے بارے میں زنا کی خبر دے تو عاقل ہو، بالغ ہو، مسلمان ہو، غلام نہ ہو، آزاد ہو. یہ کچھ شرطیں ہیں. سیکنڈ یہ کہ وہ اسپیسیفک زنا کا عمل، مباشرت کا عمل 4 لوگوں نے اپنی آنکھ سے دیکھا ہو. کتنی ہوگی آنکھیں ٹوٹل؟ 8 آنکھیں. صحیح سالم 8 آنکھیں. 8 آنکھ نے وہ اسپیسیفک عمل دیکھا ہو. پھر کوئی کہہ سکتا ہے کہ فلاں عورت نے زنا کیا یا فلاں مرد نے زنا کیا. اگر ایسا کچھ بھی نہیں ہے، 4 لوگ نہیں دیکھ سکے اس عمل کو یا نہیں یہ چیز ان کے سامنے کھلی ہے تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں پھر اگر تم کسی کے بارے میں بات کرتے ہو تو تم کیا لگاتے ہو؟ اس کے اوپر تہمت لگاتے ہو. کتنا سینسیٹیو ہے یہ معاملہ. پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور جو لوگ پاک دامن عورتوں پر تہمت لگائیں پھر 4 گواہ لے کر نہ آئیں اسی کو 80 کوڑے مارو. وہ جنہوں نے پلیجر کیا، لذت حاصل کی چند لمحوں کے لیے زنا کے گند میں پڑ کے، ان کے 100 کوڑے ہیں اور جس نے صرف زبان کا چسکا لیا، تہمت لگائی، اس کے صرف 20 کوڑے کم ہیں. کتنا میں کہتی ہوں زبان اور شرمگاہ کی حفاظت ایسے ہی نہیں کہ رسول اللہ نے. اللہ کے نبی نے فرمایا اگر تم مجھے 2 چیزوں کی حفاظت کی ضمانت دے دیتے ہو، شیورٹی دیتے ہو کہ میں ان کی تو ساری زندگی حفاظت کروں گا، تو اللہ کے نبی نے فرمایا میں ان ریٹرن تمہیں جنت کی ضمانت دیتا ہوں. بہت کم اعمال ہیں جن پہ رسول اللہ جنت کی ضمانت دیتے ہیں، کیونکہ اللہ کے نبی کہتے تھے مجھے بھی جنت نہیں مل سکتی جب تک اللہ ہی مجھ پہ فضل نہ کر دے. لیکن کچھ اعمال ایسے ہیں جن کے بارے میں اللہ کے نبی نے فرمایا اگر تم شیورٹی دیتے ہو 2 چیزوں کی حفاظت کرو گے تو میں شیورٹی دیتا ہوں تمہیں جنت ملے گی. اور وہ 2 چیزیں کیا ہیں؟ ایک وہ چیز جو تمہارے 32 دانتوں کے بیچ میں ہے یعنی تمہاری زبان، اور ایک وہ چیز جو تمہاری 2 ٹانگوں کے درمیان ہے یعنی تمہاری شرمگاہ. اتنی امپورٹنٹ ہے زبان سنبھال کے رکھنا اور زنا کے معاملے سے خود کو بچانا. جو لوگ پاک دامن عورتوں پر تہمت لگائیں پھر 4 گواہ لے کر نہ آئیں تو ان کو کیا کرو؟ 80 کوڑے مارو اور ان کی شہادت کبھی نہ قبول کرو. یہ اور زیادہ انسلٹنگ. اس کو دیکھ کر بول دو آپ تو وہی نا حضرت جنہوں نے پچھلی دفعہ تہمت لگائی تھی، آپ کی شہادت نہیں قبول ہوگی. کسی معاملے میں وہ شاہد کی حیثیت سے نہیں کھڑے ہو سکیں گے. ان کی زبان تا حیات جو ہے نا کیا ڈکلیئر ہو جائے گی؟ جھوٹی کاذب کی زبان. اور وہ خود ہی فاسق ہیں سوائے ان لوگوں کے جو اس حرکت کے بعد تائب ہو جائیں اور اصلاح کر لیں کہ اللہ ضرور ان کے حق میں غفور رحیم ہے. ہاں، رجوع کا موقع اللہ نے رکھا ہے. کسی نے زبان کی لذت کے کام چھوڑ دیے اور توبہ کر لی کہ نہیں اب میں بے خبر عورتوں پہ تہمت نہیں لگاؤں گا تو اللہ فرماتے ہیں کہ میں کیا ہوں؟ غفور. اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور جو لوگ اپنی بیویوں پر الزام لگائیں اور ان کے پاس خود ان کے اپنے سوا دوسرے کوئی گواہ نہ ہو. اچھا جی، یہ بڑا ایک سینسیٹیو ٹاپک آ رہا ہے، قانون لعان کہا جاتا ہے اس کو. سورہ نور مشکل ہوتی ہے ایک نشست میں پڑھانا، لیکن تیزی سے گزر ضرور سکتے ہیں. پھر انشاءاللہ تعالیٰ رمضان کے بعد ہمارے گھر میں سورہ نور کی پراپر کلاسز ہو رہی ہیں. کسی اور عورت کے بارے میں یہ کہہ دینا کہ اس نے زنا کیا یا کسی اور مرد کے بارے میں کہہ دینا کہ اس نے زنا کیا، یہ کام اتنا مشکل نہیں ہے. تکلیف کب ہوتی ہے؟ اپنے گھر سے اگر ایسی کوئی بکواس نکلتی ہے. اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ اگر بیویوں کے معاملے میں تمہیں پتہ لگ جائے کہ بیویاں زنا کاری میں مبتلا ہیں، اور اس ٹائم بہت معذرت کے ساتھ اتنے کواروں کے افیئرز نہیں ہیں جتنے ایکسٹرا میریٹل افیئر. اس ٹائم اگر آپ لوگ ریشو پڑھتے ہیں تو شرم آتی ہے. اس ٹائم کوارے کا افیئر پب جی ہے، کوارے کا افیئر اپنے کسی کارٹون سے چل رہا ہے، کسی گیم سے چل رہا ہے. اب بس کوارے بیچارے اتنے ہی رہ گئے، شدھ ختم ہو گئے. جو مزہ اس ٹائم لوگوں میں ایکسٹرا میریٹل افیئرس کا چل پڑا ہے، اور یہ وہ گناہ تھا جس کے بعد بنی اسرائیل کو زمین پہ پٹخ دیا گیا تھا. آپ پورا ہاروت ماروت کا جو قصہ سنتے ہیں اس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ انہوں نے کیا کرنا شروع کیا تھا؟ تعویذ کرنے شروع کیے تھے شادی شدہ مرد عورت میں جدائی کے. یعنی ان کو کواری عورتوں سے اٹریکشن ختم ہو گئی تھی. مرد ایک شادی شدہ عورت کے لیے محبت رکھتا تھا اور پھر ڈورے ڈالتا تھا، تعویذ ڈالتا تھا، اور جو کچھ وہ جادو سحر سے کرتا تھا. سحر کرتا تھا کہ یہ اپنے مرد سے نکاح واپس لے کر آ جائے، یعنی ڈیورس لے، یا اس ٹائم کا جو قانون تھا کسی کو کسی سے نکاح سے نکال کے پھر اپنے پاس لیتے تھے. یہ اس ٹائم ان کو ایک لسٹ لگ چکی تھی، لذت لگ چکی تھی. اسی طرح سے عورتوں کو کوارے مردوں میں اٹریکشن نہیں تھی. کس کی طرف جاتی تھی؟
اور میں کہتی ہوں اس ٹائم آپ ڈراموں کا کنٹینٹ دیکھ لیں، اس ٹائم آپ لڑکیوں کی بکواس دیکھ لیں، فلاں کا شوہر ایسا، فلاں کا ایسا، اور پھر دھیرے دھیرے اس کے میرٹل لائف میں گھس کے توڑتی ہے، چاہے وہ بیوی کی بہن توڑ دے یا شوہر کی بڑی بھابھی توڑ دے وہ گھر۔ اس ٹائم میجورٹی یہی کنٹینٹ دکھایا جا رہا ہے، یعنی ناول اٹھا لیجئے، ڈرامہ اٹھا لیں، اسکرپٹ اٹھا لیں، ہر طرف یہ باتیں چل رہی ہیں۔ اس ٹائم پاکستان میں بھی بہت زیادہ ایکسٹرا میرٹل افیئرز ہیں، اور یہ بار بار بتا رہی ہوں، بنی اسرائیل کا وہ جرم تھا جس کے بعد ان سے منصب ہی چھین لیا تھا، یہاں تک گھس گئے۔ اس اکائی کو جا کے تم نے توڑا، شادی شدہ مرد عورت میں تم نے جو ہے نا اٹریکشن ختم کرنے کی کوشش کی، اور پھر وہاں سے ان کو نکال لیا۔ تو اگر کسی کی بیوی سے یہ گناہ ہو جائے، حضرت ہلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اس کے بارے میں ایک بیک گراؤنڈ آتا ہے کہ انہوں نے اپنی زوجہ کو دیکھا کہ وہ اس قسم کی بری صحبت میں ملوث ہو چکی تھی۔ صحابی رسول کا گھر ہے یہ، وہ رسول اللہ کا درس آ کے سناتے ہوں گے، کیا ماحول ہوتا ہوگا، لیکن شیطان بڑی باریکی سے اچک لیتا ہے زنا کو۔ تو انہوں نے اس گناہ کو دیکھا۔ اب بیوی سے کس قدر انسان سینسیٹیو ہوتا ہے، غیرت کا کیا لیول ہوتا ہے، کہاں سے لائے اور مردوں کو بلا کے کہ دیکھو یہ کر رہی ہے، مجھے گواہ چاہیے، اور اگر جینا چاہے اس عورت کے ساتھ تو جینا مشکل، چھوڑنا چاہے تو وجہ نہیں سمجھ آ رہی۔ تو ان کے بارے میں آتا ہے کہ انہوں نے آ کے رسول اللہ کے سامنے ڈھکے چھپے لفظوں میں بات رکھی کہ اگر میں نے کہہ دیا ڈائریکٹ کہ میری عورت نے ایسا کیا ہے اور میرے پاس گواہ نہیں ہوا تو اس کو تو کچھ نہیں کہا جائے گا، مجھے 80 کوڑے لگا دیے جائیں گے۔ تو ڈر رہے تھے، پھر کہہ رہے تھے کہ اللہ کے نبی میں سچا ہوں، میں جو دیکھا ہے اللہ میرے لیے ضرور کلام اتارے گا، مطلب مجھے پتہ ہے میرے لیے کوئی حکم آئے گا۔ صحابہ اتنے قرآن کو لے کر کانفیڈنٹ ہوتے تھے نا، ابھی بات کرے گا یہ، ابھی بولے گا یہ ہمارے لیے، اور ایسا ہی ہوا ان کے معاملے میں۔ جو ابھی آپ آیات کا ترجمہ پڑھیں گے، اس کے بیک گراؤنڈ میں حضرت حلال اور ان کی بیوی کا ذکر ہے۔ پھر اس ٹائم قانون لعان فریش اترا تھا، اور پھر قیامت تک کے لیے یہ قانون رکھ دیا گیا۔ خلا طلاق کے بعد تیسرا قانون جو آتا ہے سیپریشن کا، وہ کون سا آتا ہے؟ لعان کا قانون۔ شادی شدہ لائف کو لے کر بہت سینسیٹیو تمام قانون ہیں، چاہے وہ نکاح کا قانون ہو جس میں ولی کا بیٹھنا واجبات میں آتا ہے، ایجاب و قبول آتا ہے، چاہے وہ خلا کا معاملہ ہو، چاہے وہ طلاق کا معاملہ ہو، چاہے وہ حلالے کا معاملہ ہو، چاہے وہ قانون لعان کا معاملہ ہو۔ تو ان کے بارے میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے احکامات اتارے، رسول اللہ نے وحی کے ذریعے بتایا کہ ہاں بھئی میاں بیوی کے درمیان اگر ایسا کوئی معاملہ آ جائے تو اللہ تعالیٰ نے اس طریقے سے سیپریشن رکھی ہے، اور جو سیپریشن لعان کے بعد ہوتی ہے وہ قطعی سیپریشن ہوتی ہے، دائمی، پھر وہ حلالے سے بھی ری یونائٹ نہیں ہو سکتے، ختم تو پھر ختم۔ اور اس کا طریقہ کیا ہوتا ہے کہ مرد بھی 4 مردوں کی زبان آنکھوں کی جگہ ایک زبان کو جو ہے نا 4 دفعہ استعمال کرے گا، اور کہے گا اللہ تعالیٰ جو میں نے بات رکھی اپنے دعوے میں سچا ہوں، میری عورت نے فلاں فلاں گناہ کیا ہے، اور 5ویں دفعہ کہے گا کہ جھوٹے پہ اللہ کی لعنت اگر وہ جھوٹ بولے۔ یعنی کہ ایک آدمی ہوگا لیکن کتنوں کی طرف سے بات کرے گا؟ 4 کی طرف سے، خود کو ملا کے 4 کی طرف سے وہ گواہی دے گا۔ تو حضرت لعان نے بھی، حضرت حلال نے بھی اسی انداز میں گواہی دی، اور اللہ کے نبی نے کہا کہ اس کی عورت کو بلایا جائے اور اس کو رخصت ہے کہ وہ بھی اپنے حق میں بولے۔ ان کی زوجہ آئیں، انہوں نے بھی ایسے ہی بات کرنا شروع کی۔ صحابہ اور رسول اللہ نا کانپ رہے تھے خوف سے، کیونکہ دونوں میں سے کوئی ایک تو جھوٹا تھا، اور دونوں اپنے ہوش و حواس میں اپنا معاملہ کس کے حوالے کر رہے تھے؟ اللہ کی عدالت کے، اللہ کی لعنت ہو اس کے اوپر، اور جس پہ اللہ کی لعنت پڑتی ہے وہ رحمت سے محروم ہو جاتا ہے۔ اللہ کے نبی اور صحابہ اس کو ٹوک رہے تھے کہ سوچ سمجھ کے قسم اٹھانا، یہاں حلال کو کہہ رہے تھے کہ سوچ سمجھ کے اتنی بڑی قسمیں اٹھاؤ۔ تو اس عورت کے بارے میں آتا ہے کہ 4 مرتبہ بولنے کے بعد یہ چپ ہو گئی، سب سمجھے کہ شاید یہ کیا کرے گی، ایکسیپٹ کر لے گی۔ اس کے بارے میں آتا ہے کہ اس نے بولا کہ اگر میں نے اس پوائنٹ پہ یہ بات مان لی تو میری برادری میں کوئی عورتوں کو رشتہ نہیں بھیجے گا۔ جو ہم نے سورہ حجرات میں پڑھا تھا، آبا پرستی، برادری، مسلک پرستی، میں ایسی، میں ارائی، میں فلاں کو کیسے کر لوں، میری برادری کی ناک کٹ جائے گی۔ اس نے اپنے اوپر خود سے وہ اللہ کا عذاب بلا لیا تھا، اور پھر اللہ کے نبی نے فرمایا تھا کوئی اس کو زانیہ نہیں کہے گا۔ اس نے اپنی مرضی سے اپنا معاملہ کس کی عدالت میں چھوڑ دیا، اور جب اس سے یہ گناہ ہوا تھا اس زنا کے عمل سے یہ حمل سے رہ گئی تھی۔ اللہ جس کا راز جب کھولنا چاہتا ہے نا پوری کائنات کھولنے پہ لگا دیتا ہے، اور جب چھپانا چاہتا ہے تو پوری کائنات اس کے گناہ چھپا رہی ہوتی ہے۔ ان خاتون کے بارے میں آتا ہے کہ یہ حمل سے تھی، اور جس مرد کے ساتھ انہوں نے یہ بدفعلی کی تھی وہ بہت سیاہ رنگ کے تھے، ڈارک شیڈ کے تھے۔ جب ان کے ہاں اس عمل کے بعد اولاد ہوئی تو وہ بالکل اپنے
جس مرد کے ساتھ انہوں نے گناہ کیا تھا اس کی شکل پہ تھے، مطلب گناہ تو ٹوٹل ڈسکلوز ہو گیا تھا، کہیں سے حضرت ہلال کی شبیہ نہیں تھی. لیکن اللہ کے نبی نے کہا تھا کوئی اس کو زانیہ نہیں کہے گا، کوئی اس کے اوپر بد کرداری کا جملہ نہیں کہے گا. کیوں؟ کیونکہ اس نے اپنا معاملہ کس کی عدالت میں رکھ دیا؟ اللہ کی عدالت میں رکھ دیا. ٹھیک ہے جی، اب اس کا ترجمہ پڑھ لیتے ہیں. اور جو لوگ اپنی بیویوں پر الزام لگائیں اور ان کے پاس خود ان کے اپنے سوا کوئی دوسرے گواہ نہ ہوں تو ان میں سے ایک شخص کی شہادت یہ ہے کہ وہ 4 مرتبہ اللہ کی قسم کھا کر گواہی دے کہ وہ اپنے الزام میں سچا ہے، اور 5ویں بار کہے کہ اس پر اللہ کی لعنت ہو اگر وہ اپنے الزام میں جھوٹا ہو. اور عورت سے سزا اس طرح ٹل سکتی ہے کہ وہ 4 مرتبہ اللہ کی قسم کھا کر شہادت دے کہ یہ شخص اپنے الزام میں جھوٹا، یعنی اس کے الزام کو رد کر دے، اور 5ویں مرتبہ کہے کہ اس بندی پر اللہ کا غضب ٹوٹے اگر وہ اپنے الزام میں سچا ہو. تم لوگوں پر اللہ کا فضل اور اس کا رحم نہ ہوتا اور یہ بات نہ ہوتی کہ اللہ بڑا التفات یعنی الفت فرمانے والا اور حکیم ہے تو بیویوں پر الزام کا معاملہ تمہیں بڑی پیچیدگی میں ڈال دیتا. کیسے نکلتے؟ لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنی محبت سے، حکمت سے، شفقت سے باقاعدہ ایک قانون دے دیا اور دونوں ایک دوسرے سے پھر اس میں سیپریٹ ہو جاتے ہیں. اس کے بعد ایک اور سینسیٹیو ٹاپک آ رہا ہے بیک ٹو بیک. جتنی بھی تھوڑی میں اس کی تفسیر کرنا چاہوں نا، اس کے پیچھے ہیں ہی اتنے بڑے بڑے واقعات. زنا کی تہمت کے، بہتان درازی کے معاملات سے، برے القاب، بد کرداری کے الزام لگانے کے معاملات میں میرے نبی کے حجرے تک بھی باتیں پہنچی ہیں. ہمارے معاشرے میں کیا کہا جاتا ہے؟ اب تم نے میرے کردار پہ انگلی اٹھائی نا، اب تو میرا یہاں رہنا بنتا ہی نہیں، اب تو بات ختم. آپ کا اور میرا کردار کتنا سینسیٹیو ہوگا اور کتنا امپورٹنٹ ہوگا جتنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ کا ہوگا. اور زوجہ بھی کون سی؟ جن کے بارے میں ابھی آپ پڑھیں گے. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ کی دلہن تھی تو صدیق اکبر کی بیٹی تھی. اور حضرت عائشہ فرماتی جب سے میں نے آنکھ کھولی میں نے اپنے گھر میں توحید ہی دیکھی، یعنی انہوں نے کبھی شرک دیکھا ہی نہیں تھا. یہ اس ایج میں پیدا ہوئی تھی کہ ماں بھی مومنہ تھی، باپ بھی مومن تھا، بڑی بہن بھی مومنہ تھی، بھائی بھی. تو یہ اتنی پیور توحید کے اوپر تھی. اور ان کے بارے میں آتا ہے کہ ان کا رشتہ آسمانوں سے آیا تھا. کسی زوجہ کا نکاح آسمانوں پہ ہوا، کسی کا رشتہ آسمانوں سے آیا تھا. اللہ کے نبی فرماتے ہیں میں ایک رات سو رہا تھا کہ حضرت جبریل ایک ویلوٹ کی ڈبیا لے کر آئے اور میرے سامنے اس کو پیش کیا. میں نے کہا اس میں کیا ہے؟ تو جب وہ ایک پرت سی میرے سامنے کھولی گئی تو اس میں صدیق کی بیٹی عائشہ تھی کہ اللہ کی طرف سے حکم تھا کہ ان سے شادی کر دی جائے. اور بہت ینگ ایج، اور رسول اللہ بہت میچیور ایج کے تھے، +50 ایج تھی اور یہاں 9 ایئرس کی ایج تھی. 6 ایئرس میں نکاح ہوا، 9 ایئرس میں رخصتی ہوگی. جوڑے کیسے بنتے ہیں؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ جو زوجہ تھی، ان کی یوں سمجھ لیں کہ لائف کی زیادہ حصہ تربیت رسول اللہ کے گھر میں آ کے ہوئی ہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اتنے باحیا تھے کہ حدیث آتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں ایک کنواری عورت ایک کنواری دوشیزہ سے بھی زیادہ حیا تھی. جب مرد اتنا باحیا ہوگا تو سوچیں وہ اپنی دلہن کو کتنی حیا سکھاتا ہوگا. اور دلہن آئی بھی اتنے توحید والے گھرانے سے، کتنی باحیا ہوں گی ہماری امی جان. ان کے بارے میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک جنگ میں گئے، غزوہ بنو المصطلق. بہت شارٹ سناؤں گی لیکن اس کا ایسنس بتا دوں گی انشاءاللہ. اللہ کے نبی کا معمول تھا کہ جب جنگوں میں جاتے تھے تو اپنی دلہنیں ساتھ لے کر جاتے تھے. رکا ڈلتا تھا قرآن اندازی، جس کا نام آتا تھا وہ ایک چلی جاتی تھی. اس دفعہ جب غزوہ بنو المصطلق میں گئے تو کچھ منافقین کا ٹولہ تھا جس میں رئیس المنافق عبداللہ بن ابی کعب، جس نے رسول اللہ کو بے انتہا ایذا دیا اور مومن کا روپ دھار دھار کے ایذا دیا. دیکھیں لہب تو بتاتا تھا میں دشمن ہوں اور تکلیف دیتا تھا، جہل کہتا تھا میں دشمن ہوں اور تکلیف دیتا تھا، عبداللہ بن ابی کعب کہتا تھا میں مومن ہوں، رسول اللہ کی امامت کے مسلح کے پیچھے آ کے کھڑا ہوتا تھا. رسول اللہ بات کرنا نہیں شروع کرتے تھے، لوگوں کہتے تھے چپ چپ چپ، دیکھو ہمارے درمیان میں محمد رسول اللہ موجود ہے، ذرا غور سے سنو یہ کیا بات کہہ رہے ہیں. ایسے چھایا چھایا رہتا تھا مانیٹر ویلیو کی حیثیت سے. یہ بدبخت بھی اس غزوے میں موجود تھا. اس نے جب دیکھا کہ رسول اللہ کو کسی چیز سے تکلیف نہیں ہو رہی ہے، بیٹیاں چلی گئیں، بیٹے چلے گئے، قتل کی پلاننگز کی گئیں، تو مرد اپنی بیوی کو لے کر بڑا پوزیسو ہوتا ہے، اپنی غیرت کو لے کر بڑا سینسیٹیو ہوتا ہے. تو ان لوگوں نے، منافقین نے رسول اللہ کے حجرے کو ہٹ کرنا شروع کیا. اور ہٹنگ بھی کہاں سے شروع کی؟ بد کرداری کی تہمتوں سے. کتنے سخت، بہت بڑی بات ہے یہ، بہت بہت بڑی بات ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ دلہن ان کے ساتھ تھی.
جاتے ہوئے کوئی گلے میں ہار کی کمی محسوس ہوئی تو ادھار پہ، یا یوں کہیں کہ اپنی سوکن سے، یا ایک واقعے میں آتا ہے کہ اپنی بہن سے انہوں نے کہا کہ اپنا نیکلس مجھے دے دو، اور یہ نیکلس لے کر چلی گئی تھی، اور وہ نیکلس اپنا نہیں تھا، امانت تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جس جگہ پہ رکے تھے وہاں یہ امی عائشہ ہوتی نہیں، اس ٹائم حضرت عائشہ کے بارے میں آتا ہے کہ وہ بہت لائٹ ویٹڈ لیڈی تھی، بہت کمزور تھی۔ بعد میں حضرت عائشہ بتاتی ہیں کہ میری باڈی پھول گئی تھی، مطلب میں بھاری وزن کی ہو گئی تھی، لیکن جب یہ واقعہ پیش آیا تو حضرت عائشہ بہت کم ویٹ کی تھی، اور ایسے ڈھانک ڈھونک کے نا اونٹ کے کوہان کے اوپر پالان بچھائے جاتے تھے، اس کے اندر ہودج میں دلہن اور عورتوں کو رکھا جاتا تھا، پیچھے باہر پردہ گرا دیا جاتا تھا، اندر پتہ نہ لگے کیسی اور کون عورت بیٹھی ہوئی ہے۔ تو یہ کہتی ہیں کہ میں اس واقعے میں رسول اللہ کے ساتھ تھی غزوے میں، اور ایک جگہ ہم نے پڑاؤ ڈالا، میں رفع حاجت کے لیے گئی، واپس آئی تو دیکھا میرے گلے میں میرا ہار نہیں تھا، میں ہار ڈھونڈنے میں لگ گئی، اتنی دیر لگی مجھے ہار ڈھونڈنے میں کہ میرا قافلہ مجھ سے آگے چلا گیا، میرا ہودج بھی لے گیا، میرا پالان بھی لے گیا۔ جب ہودج یا ڈولی اٹھا کے رکھی ہوگی تو کہتی میں اتنی لائٹ ویٹ تھی کہ وہ سمجھے کہ شاید میں اس کے اندر موجود ہوں، اور یوں رخصت ہو گئے۔ ایک صحابی کا نام آتا ہے حضرت صفوان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ینگ صحابی تھے، ان کے بارے میں آتا ہے کہ رسول اللہ نے ان کی ذمہ داری لگائی ہوئی تھی کہ جب قافلے آگے چلے جائیں صفوان، تم پیچھے سے دیکھنا کہ کوئی سامان رہ جائے تو لیتے ہوئے آنا۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ جب میں نے دیکھا قافلہ مجھ سے چھوٹ گیا، میں نے اپنی چادر اپنے اوپر اوڑھی اور میں کروٹ لے کر لیٹ گئی کہ جب آگے چل کے رسول اللہ مجھے نہیں پائیں گے تو ضرور اسی جگہ پہ ڈھونڈنے آئیں گے۔ اور کتنا مطلب ذہین ان کا ذہن تھا، نکلی نہیں ان کے پیچھے پیچھے، جگہ نہیں چینج کی انہوں نے اپنی۔ تو رسول اللہ سے پہلے حضرت صفوان وہاں پہنچ گئے قافلے کی چیزیں سمیٹتے، تو کہتی ہیں کہ صفوان نے پردے کی آیات سے پہلے مجھ کو دیکھا ہوا تھا، تو میرے چہرے سے جو پردہ ہٹا ہوا کی وجہ سے، تو صفوان مجھے پہچان کے کہ تو حضرت عائشہ ہیں، تو تیز آواز میں کہا ان للہ و انا الیہ راجعون۔ میں ان کی آواز سے چونک کر اٹھ گئی اور میں نے اپنا حجاب سنبھال لیا۔ کہتی ہے صفوان نے کوئی بات مجھ سے نہ کی کہ آپ کیسے رہ گئی، کہاں تھی، صرف اپنا جو سواری تھی وہ میرے آگے کر دی اور خود دوسری طرف منہ کر کے کھڑے ہو گئے۔ اتنی احتیاط تھی ان میں۔ ہم کہتے کزن سے کیسا پردہ، ان کے ساتھ تو ہم بڑے ہوئے، یہاں ماں ہے امہات المومنین ہے، وہاں صحابی جیسے نیک رسول صحابی ہیں، لیکن پھر بھی پردے کا حجاب کا عالم کیا تھا؟ کہتے ہیں کہ میں نے سواری آگے کی اور خود منہ ادھر کر لیا۔ کیوں؟ کہ جب وہ بیٹھ رہی ہوں گی پائنچا نہ اونچا ہو جائے، دوپٹہ نہ ہاتھ سے چھوٹ جائے، حجم پہ میری نظر نہ پڑ جائے، اتنی احتیاط۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں پھر پورے راستے صفوان نے مجھ سے کوئی بات نہ کی۔ یہاں ہمارے لیے کتنا بڑا ایک حکم ہے یا ایک احتیاط ہے۔ راستے میں جا رہے ہیں، رکشے والے بھائی بھی بھائی بن گئے، ٹیکسی والے بھائی بھی بھائی بن گئے، سب سے بات کرتے ہوئے چل رہے، عافیت ہے خاموش رہنے میں، اتنی بات کریں ڈرائیور سے کہ پتہ معلوم ہو جائے ان کو۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دلہن جو ہے، ان میں بھی حیا کی احتیاط، اور صحابی میں بھی راستے میں کوئی باتیں نہیں کی، اور جب تک یہ پہنچی ہیں تب تک وہاں واویلا مچ چکا تھا۔ عبداللہ بن ابی کعب نے دیکھا کہ دور سے دن چڑھے عائشہ اور صفوان چلے آ رہے ہیں، تو اس بدبخت نے کہنا شروع کیا کہ آج تو محمد کی بیوی بچ کے نہیں آئی، نعوذ باللہ، اور دیکھو تو صحیح کیا دن چڑھے چلی آ رہی ہیں۔ کیسے الفاظ ہوں گے، کیا بجلی گری ہوگی صحابہ کے اوپر۔ اور حضرت عائشہ صدیقہ اپنے ہودج میں آئیں، دوبارہ سے بیٹھ گئی سمٹ کے، بے خبر، کوئی ٹار ٹو نہیں کہ کیا باتیں چل رہی تھیں۔ اس بری خبر کے ساتھ، اس پروپیگنڈا کے ساتھ، اس زبان درازی کے ساتھ صحابہ واپس مدینے آ گئے۔ کئی مہینے تک وہی نہیں اتری حضرت عائشہ کے بارے میں۔ صحابہ کہتے تھے ہم مدینوں کی گلیوں میں گزرتے تھے اور یہ منافقین ہماری ماں کے اوپر بہتان باندھتے تھے، ہم کانوں میں انگلیاں ٹھوس ٹھوس کے گزرا کرتے تھے۔ اللہ بولے تو ہم بولے نا، اللہ ہی نہیں بول رہا تھا اس وقت۔ حضرت عائشہ فرماتی ہاں میں نے رسول اللہ کو تھوڑا الگ انداز میں دیکھا، فکر میں دیکھا، تو کہا کہ آپ مجھے میرے والدین کے گھر بھیج دیں۔ حضرت عائشہ والدین کے گھر آ گئی، انہیں کچھ بھی نہیں پتا تھا کہ میرے بارے میں کیا کیا افواہیں اڑائی گئی ہیں۔ اپنی والد کے رشتہ دار کزن مصطح بن اساسہ، کیونکہ جب یہ سارا پروپیگنڈا ہوا اور یہ تہمت زنی کا کام کیا گیا، تب منافقین کے علاوہ کچھ نیک صحابہ اور صحابیات بھی اس پروپیگنڈا میں شامل ہو گئے تھے۔ کبھی کبھار جھوٹ اتنا زور سے بولا جاتا ہے کہ وہ کیا لگنے لگتا ہے، سچ لگنے لگتا ہے۔ تو ان صحابہ میں سے حضرت مصطح بن اساسہ بھی تھے جو بدر کے صحابی تھے۔ ان سے بھی یہ غلطی ہوئی کہ ان کی زبان نے اس بات کو اٹھا لیا، تو ان کی والدہ مصطح بن اساسہ کی جو والدہ تھی، ان کے ذریعے حضرت عائشہ کو یہ بات پتہ لگی، وہ بھی ایک
پتھر کو چوٹ لگنے پر کہ ان کی والدہ کو پتھر کی چوٹ لگی تو اپنے بیٹے کو بدعا دی. مستح کا غارت ہو مستح. تو حضرت عائشہ کہتی کہ کوئی اپنے بدری صحابی کو بھی ایسا کہتا ہے. لیکن تمہیں نہیں پتا بیٹی کیا کیا بولا ہے تمہارے بارے میں. حضرت عائشہ کہتی تب مجھے پتہ لگا کہ رسول اللہ کیوں اتنے اداس تھے اور کیوں اتنے فکر مند تھے کہ میرے بارے میں کیا کیا کہہ دیا. کہتی میں نے ابو سے آ کے پوچھا ابو جان آپ کو ایسا لگتا ہے؟ تو کہتے ہیں اللہ اور اس کا رسول جانتا ہے. امی آپ کو ایسا لگتا ہے؟ اللہ اور اس کا رسول جانتا ہے. بڑے سخت دن دیکھے رسول اللہ کی بیوی نے. حضرت عائشہ فرماتی ہے کہ میں اپنے بستر سے چپک گئی تھی. رسول اللہ آتے تھے مجھ سے حال نہیں پوچھتے تھے, میری خادمہ سے پوچھ جاتے تھے کہ ان کا کیا حال ہے. اور میں اس بے رخی کو, اس تبدیلی کو برداشت ہی نہیں کر پا رہی تھی. کہتی تھی ایسا ہوا تھا کہ میری آنکھیں رو رو کے خشک پڑ گئی تھیں. اب میں روتی تھی تو آنسو نہیں آتا تھا کہ میں ایسے. اور پھر ایک دن آیا کہ حضرت عائشہ فرماتی ہے کہ رسول اللہ شوہر کی حیثیت سے نہیں رسول کی حیثیت سے میرے پاس آئے اور کہنے لگے کہ عائشہ دیکھو اگر تم سے لمم ہو گیا ہے ہلکا سا, ایک ہوتی فحش بڑا گناہ کھلے ڈلے, اور ایک ہوتا ہے لمم بالکل ادنا درجے کی کوئی بے حیائی کا عمل ہو گیا, صرف اللہ کے نبی نے کہا اگر ہو گیا. تو حضرت عائشہ فرماتی ہے میں تو بت بن گئی سن کے. عائشہ اگر لمم ہو گیا تو اپنے گناہ کا اعتراف کر لو, اللہ اعتراف کے بعد توبہ کرنے والوں کو معاف فرماتا ہے. حضرت عائشہ فرماتی ہے میں چپ, ماں کو دیکھوں تو ماں نہ بولے, باپ کو دیکھوں تو میرے حق میں باپ نہ بولے. اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر عین اس وقت جب اپنی بیوی کو کہہ رہے تھے کہ بھئی بتا دو کیا معاملہ ہے, اگر تم سچی ہو تو تمہارے لیے قرآن بولے گا, اگر غلطی ہوگی تو معافی مانگ لو. تو فریش وہی اتری. جب کوئی شخص بہت زیادہ آزمایا جاتا ہے نا, جب کوئی عورت بہت زیادہ ہلا ماری جاتی ہے تو پھر اللہ اس کے لیے بولتا ہے. آج بھی معجزے ہوتے ہیں, پھر اللہ اس کا حق ہونا ثابت کرتا ہے. حضرت 11 ازواج تھی رسول اللہ کی, لیکن جس کے کردار پہ 9 آیات اتری وہ ہماری امی عائشہ. لیکن وہ مہینے کیسے گزارے ہوں گے, رسول اللہ نے کیسے گزارے ہوں گے, ابو بکر نے کیسے گزارے ہوں گے. باپ اور بیٹی کا جو رشتہ ہوتا ہے وہ بھی بیٹی کی کردار پہ باتیں کی جائیں, اور وہ بھی صحابہ صحابیات بھی شامل ہو جائیں. حمنہ بنت جہش رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بیوی کی بہن یعنی حضرت عائشہ کی سوکن کی بہن بھی اس کام میں شامل ہوگی. تو ان کی حسان بن ثابت نعت خواں شاعر رسول اس وقت کے, کیا گزری ہوگی حضرت عائشہ صدیقہ پہ. لیکن جو ہی وہی نازل ہوئی اور اللہ کے نبی اس کیفیت سے باہر آئے اور ایک فلو میں یہ والی آیات سنا دی جو آج بھی الحمدللہ ہم ترجمے سے اس پہ سے گزریں گے. کیا ہے قرآن کی زندگی. آج بھی جب آپ اس واقعے کے بعد یہ آیات پڑھتے ہیں, ایک اندر سے ایک فیلنگ آتی ہے کہ کیسا فیل ہوا ہوگا حضرت عائشہ کو یہ آیات سنتے وقت. اور پھر اللہ کے نبی نے جب اس کیفیت سے باہر آئے, ساری وحی ان کو سنا دی تو خوشی سے رو رہے تھے. حضرت عائشہ رو رہی تھی, ابو بکر ام رومان رو رہی تھی. تو والدہ نے کہا کہ بیٹی جلدی سے رسول اللہ کا شکریہ ادا کرو. تو حضرت عائشہ ایک لاڈلی دلہن کہتی ان کا کیوں شکریہ ادا کروں, میں تو اپنے اللہ کا شکریہ ادا کروں گی جو میرے لیے بولا. اور یہ کہہ کر اللہ کے آگے چلی گئی تھی. تو کردار پہ انگلی اٹھائی جا سکتی ہے. جو بات سمجھ آ رہی ہے, بڑے بڑے نیک لوگوں کے گھر تک بھی یہ تہمت کی زبانیں گئی ہیں, لیکن پھر اس ٹائم اپنا ایمان بہت مضبوط رکھنا ہوتا ہے. جو لوگ یہ بہتان گھر لائے ہیں وہ تمہارے ہی اندر کا ایک ٹولہ ہے. اس واقعے کو اپنے حق میں شر نہ سمجھو بلکہ تمہارے لیے کیا ہے خیر. ایسا بولے گا اللہ تمہارے لیے عائشہ, جس نے اس میں جتنا حصہ لیا اس نے اتنا ہی گناہ سمیٹا, اور جس شخص نے اس کی ذمہ داری کا بڑا حصہ اپنے سر لیا اس کے لیے تو عذاب عظیم ہے. جس وقت تم لوگوں نے اسے سنا تھا اسی وقت کیوں نہ مومن مردوں اور مومن عورتوں نے اپنے آپ سے نیک گمان کیا. سورہ حجرات میں ہم پڑھ رہے تھے کہ کیسا گمان کرو, اپنے مومن بھائی کے لیے 70 بار نیک گمان کرو. تم اس کو کسی گناہ میں دیکھو, کہو میری آنکھ غلط دیکھ سکتی ہے, میرا بھائی کیسے کر سکتا ہے. اس طرح سے اللہ اس گمان کی نیک برکت سے بندے کو سدھار دیتا ہے. اور کیوں نہ کہہ دیا کہ اس طرح ہی بہتان ہے. وہ لوگ اپنے الزام کے ثبوت میں کیا نہیں لائے تھے, 4 گواہ نہیں لائے تھے. تھا عبداللہ بن ابی کعب نے ایسا کچھ دیکھا تھا, تو اللہ صحابہ سے کہہ رہے ہیں کہ کیسے مان گئے اس کی بات, شریعت تو اتر چکی تھی, گواہ کہاں تھے اس کے.
اب کہ وہ گواہ نہیں لائے اللہ کے نزدیک وہی جھوٹے ہیں۔ اگر تم لوگوں پہ دنیا اور آخرت میں اللہ کا فضل اور رحم و کرم نہ ہوتا تو جن باتوں میں تم پڑ گئے تھے ان کی پاداش میں بڑا عذاب تمہیں آ لیتا۔ ذرا غور تو کرو اس وقت تم کیسی سخت غلطی کر رہے تھے جبکہ تمہاری ایک زبان سے دوسری زبان اس جھوٹ کو لیتی چلی جا رہی تھی اور تم اپنے منہ سے وہ کچھ کہے جا رہے تھے جس کے متعلق تمہیں کوئی علم نہ تھا۔ تم اسے ایک معمولی بات سمجھ رہے تھے حالانکہ اللہ کے نزدیک یہ ایک بہت بڑی بات ہے۔ کیوں نہ اسے سنتے ہی تم نے کہہ دیا کہ ہمیں ایسی بات زبان سے نکالنا زیب نہیں دیتا۔ جہاں بھی ایسی گوسپس چلیں، جہاں بھی ایسے اسکینڈلز کی باتیں مت چلیں، مت اپنی زبان وہاں ہلائیں۔ اور اب بہت ٹائم بعد خبر نامہ دیکھنا ہوتا ہے، لیکن جب خبریں دیکھتے ہیں اور اس میں میڈیا کا ایک حصہ آتا ہے تو اسکینڈلز بتا رہے ہوتے ہیں، فلاں ایکٹریس کا فلاں سے اسکینڈل ثابت ہو گیا۔ یہ چیزیں ڈسکس کرنے کی ہیں؟ یہ کوڑے کا ڈھیر ہے اور کوڑے کے ڈھیر پہ ڈھکن رکھا جاتا ہے، اس کو ایسے کھلے عام ڈسکس نہیں کیا جاتا۔ اللہ تم کو نصیحت کرتا ہے کہ آئندہ کبھی ایسی غلطی نہ کرنا۔ اگر تم مومن ہو اللہ تمہیں صاف صاف ہدایات دیتا ہے اور وہ علیم اور حکیم ہے۔ جو لوگ چاہتے ہیں کہ ایمان لانے والوں کے گروہ میں کیا پھیلے، فحش پھیلے، وہ دنیا اور آخرت میں دردناک سزا کے مستحق ہیں۔ جو کوئی یہ چاہتا ہے کہ مسلمانوں کے درمیان بے حیائی پروموٹ ہو، کس کس چیز سے بے حیائی پروموٹ ہوتی ہے؟ آج کل تو ولاگس بہت زیادہ ہوئے ہیں، آپ ولاگس اور ڈراموں سے، بیہودہ کانٹینٹ سے، سوشل میڈیا سے، گانوں سے، مکس گیدرنگ سے اور بے پردگی سے۔ یہ ہر وہ کام ہے جن سے کیا ہوتا ہے، کہیں نہ کہیں فحاشی پھیلتی ہے، کہیں نہ کہیں غلط قسم کا ہجان اندر آتا ہے۔ بیہودہ قسم کے ناولز کا رومانٹسائز شاعری، یہ وہ سب چیزیں ہیں جن کی وجہ سے مسلمانوں کے گھروں میں کیا پھیلتی ہے، بے حیائی پھیلتی۔ جس نے ایسا کچھ کیا، بالکل کلیئر رسول اللہ تعالیٰ نے بتا دیا، جو بے حیائی کو پروموٹ کرنے کا ذریعہ بنا، خود بے حیائی کی وہ ایک الگ کہانی ہے، کیا کیا، سبب بنا پھیلانے کا۔ اللہ کا وعدہ ہے وہ آخرت میں بھی اور دنیا میں بھی کیا پائے گا، دردناک سزا کے مستحق ہوں گے۔ بڑی بڑی پورن ایکٹریسز ہوں، بڑی بڑی ایکٹریس اسٹارز گزری ہوں، رسوائی والی موت دیکھتی ہیں اور قیامت کے دن مزید رسوا، کیونکہ انہوں نے کیا کیا، بے حیائی کو ایز اے آرٹ پیش کیا۔ آج بہت معذرت کے ساتھ رمضان میں بیٹھے ہوتے بات کرتے ہوئے بھی تکلیف ہوتی ہے، فلم ہٹ نہیں ہو رہی تو ایک آئٹم سانگ ڈال دو، فلم ہٹ نہیں ہو رہی تو اور چھوٹے کپڑے پہنا دو۔ یہ کیا ہے، بے حیائی کی پروموشن ہے۔ کانسرٹس، اگر آپ نے اپنی یونیورسٹی اچھی چلانی ہے، زیادہ آپ کو ایڈمیشنز چاہیے، کانسرٹس لگا دو، مرد اور عورتوں کی ایک ٹیم بنا دو، مرد عورت کو بال کروا رہی ہے، عورت مرد کو بال کروا رہا ہے، اس قسم کے گیمز کر لو۔ یہ سب کیا ہے، بے حیائی کی پروموشن ہے۔ اور جس نے اس پروموشن میں حصہ ڈالا، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اس کے لیے دنیا اور آخرت میں کیا ہے، دردناک سزا ہے۔ اللہ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے۔ اگر اللہ کا فضل اور اس کا رحم و کرم تم پر نہ ہوتا اور یہ بات نہ ہوتی کہ اللہ بڑا شفیق اور رحیم ہے، تو یہ چیز جو ابھی تمہارے اندر پھیلائی گئی تھی بدترین نتائج دکھا دیتی۔ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، شیطان کے نقش قدم پر نہ چلو۔ اس کی پیروی جو کوئی کرے گا تو وہ اسے دو کاموں کا حکم دے گا، ایک فحاشی کا حکم دے گا یعنی کھلی بے حیائی کا، اور ایک بدیہی کا حکم دے گا۔ جو شیطان کی بات مانے گا وہ اس کو حکم دینے لگے گا، میں ان سے اتنی دوستی یاری رکھ دوں کہ یہ مجھ پہ حکم دینے لگے۔ اولاً جو ہے نا، بالکل جب نیا نیا انسان شیطان کا یار بنتا ہے نا، شیطان آرڈر نہیں دیتا، زیادہ آرڈر دوں گا تو بندہ ہی غائب ہو جائے گا، تب یہ وسوسہ دیتا ہے، اٹریکشن ڈیولپ کرتا ہے، صرف ایک توجہ دلاتا ہے۔ لیکن کوئی شیطان کو ایسا پارٹنر بنا لے، او ہو، حضرت ابلیس کی سب سے زیادہ مانی جائے گی، پھر وہ کس درجے پہ آ جاتا ہے، حکم دینے کے درجے میں آ جاتا ہے۔ جی الومناتی اس کی ایک بہت بڑی مثال ہے اس ٹائم، ٹھیک ہے۔ اس کی پیروی جو کوئی کرے گا تو وہ اس کو فحش اور بدی کا حکم دے گا۔ اگر اللہ کا فضل اور اس کا رحم و کرم تم پر نہ ہوتا تو تم میں سے کوئی شخص پاک نہیں ہو سکتا تھا۔ بالکل ایسا ہی ہے، یہ اللہ ہی کا کرم ہے کہ آپ اور میں پاکیزہ محفلوں میں آ کے بیٹھے ہوئے ہیں۔ اگر اللہ کا فضل اور کرم نہ ہوتا ہماری جوانی بھی کہیں کیا ہے، روڈوں اور چوباروں کو گندا کرنے میں گزر رہی ہوتی۔ مگر اللہ جسے چاہتا ہے پاک کر دیتا ہے، اور اللہ سننے والا اور جاننے والا ہے۔ تم میں سے جو لوگ صاحب فضل اور صاحب مقدرت ہیں وہ اس بات کی قسم نہ کھا بیٹھیں کہ اپنے رشتہ دار مسکین
رشتہ دار مسکین اور مہاجر فی سبیل اللہ لوگوں کی مدد نہ کریں گے، انہیں معاف کر دینا چاہیے اور درگزر کرنا چاہیے۔ کیا تم نہیں جانتے کہ اللہ تمہیں معاف کرے؟ اور اللہ کی صفت یہ ہے کہ وہ بڑا غفور رحیم ہے۔ اس پورے واقعے افق جو میں نے آپ کو امی عائشہ کے بارے میں بتایا، اس کے بعد ایک نیچرل ریئیکشن کیا آیا تھا ابو بکر صدیق کا کہ اچھا مستہ نے میری اتنی معصوم بیٹی کو ایسی اذیت دی اور ایسی بات کہی میری بیٹی داماد کے بارے میں، تو کیا معاملہ ہے کہ اب میں جو ہے نا اس کی جو کفالت کیا کرتا تھا میں وہ نہیں کروں گا۔ ہم بھی ایسے ہی کرتے، یہ آئے ہماری شادی پہ کچھ نہیں لائے، ہم کون سے لفافے بھر کے دیں گے ان کو؟ انسان فوراً گیو اینڈ ٹیک کا معاملہ رکھتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آیات اتار دی کہ ہم نے تمہیں صاحب فضل بنایا ہے، تو کبھی اپنا فضل روک مت لینا اگلے کی وجہ سے۔ اور کیا آیات اتاری؟ کیا ان کو تمہیں چاہیے کہ ان کو معاف کر دو؟ کیا تم نہیں چاہتے کہ اللہ تم کو معاف کرے؟ کیسا شوق دلایا۔ تو حضرت ابو بکر کہتے ہیں اللہ میں چاہتا ہوں تو مجھے معاف کر دے۔ اور اس ڈکلیریشن کے بعد حضرت ابو بکر کے بارے میں آتا ہے کہ بالکل ویسی ہی کفالت کرنا شروع کی، بلکہ کچھ کتابوں میں آتا ہے کہ جو پہلے کیا کرتے تھے اس سے بڑھ کے کرنا شروع کر دی۔ آسان نہیں ہے یہ جملہ کہنا، کاش میں دور پیغمبر میں اٹھایا جاتا یا اٹھائی جاتی، ایسے ایسے آزمائے جاتے تھے۔ نعت لکھنے میں کیا ہے، ایسے چلاؤ 2 پین اور انک بھرو اور لکھ دو بڑی بڑی نعتیں، لکھ دو بڑے بڑے دعوے۔ کس کس نے دعائے قنوت کا ترجمہ پڑھا گھر جا کے؟ پتہ لگا کہ کیا کیا دعوے تھے، کون سا مشکل تھا، پیاری پیاری عربی میں لگا دو دعوے، پھر تکلیف ہوتی ہے اس کو پڑھتے ہوئے، ٹھیک ہے۔ جو لوگ پاک دامن بے خبر مومن عورتوں پر تہمتیں لگاتے ہیں ان پر دنیا اور آخرت پر لعنت کی گئی ہے اور ان کے لیے بڑا عذاب ہے۔ وہ اس دن کو بھول نہ جائیں جبکہ ان کی اپنی زبانیں اور ان کے اپنے ہاتھ پاؤں ان کے کرتوتوں کی گواہی دے گی۔ واقعی آج بھی اپنے بیٹے کی اپنی بہو سے ڈیورس کروانی ہے، کوئی گندا سا میلا سا الزام لگا دو، بیچاری ڈیورس لے کر چلے گی، بعد میں کسی سے پتہ چلتا ہے بھابھی ہم نے تو آپ کے بارے میں ایسا ایسا سنا تھا۔ لڑکیاں حیرت سے، اچھا مجھے اس وجہ سے ڈیورس دی گئی۔ دس از بے خبر پاک دامن عورتیں، اتنی بے خبر تھی انہیں پتہ ہی نہیں تھا کیا اسکینڈل بنا کے سبزی والے سے بھی چکر بتا دیا، کیبل والے سے بھی چکر بتا دیا اور یہ کہہ کے گھر سے رخصت کر دیا۔ اللہ کہہ رہے جو ایسا کرتے ہیں وہ ڈرے اس دن سے جب ان کے ہاتھ پاؤں ان کے کرتوتوں کی گواہی دیں گے۔ اس دن اللہ وہ بدلہ انہیں بھرپور دے گا جس کے وہ مستحق ہیں، اور انہیں معلوم ہو جائے گا کہ اللہ ہی حق ہے، سچ کو سچ کر دکھانے والا۔ خبیث عورتیں خبیث مردوں کے لیے ہیں اور خبیث مرد خبیث عورتوں کے لیے ہیں۔ پاکیزہ عورتیں پاکیزہ مردوں کے لیے ہیں اور پاکیزہ مرد پاکیزہ عورتوں کے لیے ہیں۔ ہم تفسیری کلاس میں اس کو بہت ڈیٹیل سے ڈسکس کر چکے ہیں۔ اس آیت کا ڈائریکٹ ترجمہ صرف یہ نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اس میں بہت سارے لوگ کنفیوز ہو جاتے ہیں، اچھا اگر نیک عورتوں کے لیے نیک مرد ہیں تو فلاں ہماری کزن تو بڑی نیک تھی، ان کی شادی تو ایسے مرد سے ہو گئی۔ اس کے بارے میں پہلی رائے علماء کی یہ ہے کہ یہ باتوں کی بات ہو رہی ہے کہ گندی باتیں گندے لوگوں کے لیے ہے اور گندی باتیں گندے لوگ کرتے ہیں، یا اچھی باتیں اچھے لوگوں کے لیے ہے اور اچھے لوگوں سے اچھی باتیں جنریٹ کی جاتی ہیں۔ اور اگر کوئی یہ سوچ بھی لے کہ یہ جوڑے کے بارے میں بات کی جا رہی ہے، ٹھیک ہے، دوسری تفسیر کہ خبیث مرد خبیث عورت کے لیے اور خبیث عورت خبیث مرد کے لیے، تو اس کے بارے میں اسکالرز کہتے ہیں کہ عبداللہ بن ابی کعب سے بات کی جا رہی ہے کہ اگر تم مانتے ہو کہ رسول اللہ تو نیک ہیں تو تم نے کیسے سوچا کہ نعوذ باللہ ایسی بد کردار عورت کے ساتھ اتنی پیاری زندگی گزار رہے تھے وہ، کہ جنگ میں بھی اس کو اپنے ساتھ لیے چلے آئے اور ان سے کبھی کھیلا کرتے تھے کبھی دل لگی کیا کرتے تھے۔ مزاج نہیں نا، ایک نیک مرد ہوگا اس کا کیسے دل لگے گا ایک بد کردار عورت کے ساتھ؟ تو کیسے تم نے تصور کیا کہ رسول کے حجرے میں ایسی والی خاتون شادی ہو کے آ گئی ہے؟ اور تیسری اس کے بارے میں یہ بات آتی ہے کہ اگر یہ جوڑے کی بات ہے بھی کہ نیک مرد نیک عورت کے لیے اور برے مرد بری عورتوں کے لیے ہیں، تو یہ دنیا کے جوڑے کی بات نہیں ہے، کیونکہ دنیا میں کوئی بھی جوڑا حتمی اور دائمی نہیں ہے۔ ہمارے اوریجنل کپلز کہاں بنیں گے جا کے؟ ہم اوریجنلی کپل کہاں ہوں گے جا کے؟ جنتوں میں، وہاں کے جوڑے دائمی ہوں گے، ٹھیک ہے۔ تو وہاں کے لیے کہا جا رہا ہے کہ نیک عمل کرنے والی عورتوں کو جنت میں نیک عمل والے مرد مل جائے۔ اللہ کرے کہ ہمارے یہی مرد نیک ہو کے اور ریفائنڈ ہو کے جنتوں میں پہنچ جائیں، اور مرد چاہیں کہ ان کی بیویاں ان کو دوبارہ مل جائیں، اور جو برے کماش کے مرد ہوں گے ان کے جوڑے جہنم میں ان کو بری عورتوں کے ساتھ ملیں گے، ٹھیک ہے۔ تو اس کے بارے میں یہ ذکر بھی آتا ہے۔ ختم کیسے ہوں گی؟ اب پہلے بیماری بتا دی کہ زنا اتنی بڑی بیماری ہے، اس کی سزا بتا دی۔ اب اللہ بتا رہے ہیں معاشرہ ہی ایسا بناؤ کہ لیسٹ کاؤنٹ پہ چلا جائے زنا،
ایک لمحے کو سوچیں کہ جیسی لڑکیاں بالغ ہوں، بلکہ بالغ ہونے سے پہلے ہی بڑے ڈیسنٹ ڈریسنگ کریں۔ اسلام میں کوئی بچی بچی نہیں ہوتی، یہ بات ہم بہت پہلے ڈسکس کر چکے ہیں نا۔ اسلام میں کوئی بچی بچی نہیں ہوتی، اللہ نے اس پہ عورتوں والی ہی شریعت نافذ کی ہوئی ہے، اس کے جسم کا ویسے ہی ابھار بنتا چلا جاتا ہے۔ ایک ماحول اور اسلامی معاشرہ، مرد نیچی نگاہ رکھنے والا ہو، عورت ستر پوشی لباس لیتی ہو، محرم کے ساتھ باہر نکلتی ہو، شام ڈھلے پہلے آ جایا کرتی ہو، اپنی آواز میں دبی آواز نہ ہو، اوسٹنٹیشن دکھاوے والا میک اپ نہ کرتی ہو، لوچ والی آواز نہ ہو، بے پردگی نہ کرتی ہو، بالکل عمر کے اس حصے میں کہ جب وہ بلوغت کو ٹچ کر دے، مرد عورت کے نکاح کر دیے جائیں، ان کو حفاظت کے ساتھ اپنی بیویاں دے دی جائیں۔ گھروں میں جوائنٹ سسٹم ایسا نہ ہو کہ دیور بھابھی سے بات کر رہا ہے، بھابھی دیور سے بات کری۔ جب ماحول اتنا اچھا سا ہو جائے گا تو بتائیں کہ پھر زنا کے چانسز کم ہوں گے یا زیادہ؟ یہاں تو 40 سال کے مرد ہو گئے، شادیاں نہیں ہوتی، تو پھر کیا کریں گے؟ کیسے سیٹسفائی کریں گے؟ ان کے اوپر معاش کی اتنی ذمہ داری ڈال ہے، تم بات کر رہے ہو شادی کی، تمہاری تو تم سے چھوٹی ہے، تمہاری بڑی 3 بہنیں بھی باقی ہیں، تو بھائی اس کی شہوت یہ نہیں دیکھتی کہ بہنیں کتنی باقی ہیں۔ ہر ایک کو اللہ تعالیٰ نے ایک الگ فطرت، الگ جبلت پہ پیدا کیا۔ تو اب جو سورہ نور کی آیات آ رہی ہیں وہ اللہ بتا رہا ہے کہ معاشرہ ہی ایسا ڈیزائن کرو کہ یہ افیئر سسٹم، یہ اسکینڈلائزیشن، یہ زنا، یہ چھپ چھپ کے ملنا، یہ ڈیٹ قسم کا کلچر ختم ہو جائے۔ اور ہم صرف کیا کرتے ہیں، بیماری کو بہت ڈسکس کرتے ہیں، پریکاشنز کو اڈاپٹ نہیں کرتے۔ ہائے ملیریا ہو گیا، ہائے ملیریا ہو گیا، تو بھائی پہلے بتایا تھا نا ملیریا سے بچنے کے لیے یہ پریکاشنز ہیں، یہ لے لیتے تو ملیریا نہ ہوتا تم کو۔ تو یہ اب جو آپ انشاء اللہ تعالیٰ آیات پڑھیں گے، یہ پریکاشنری میتھڈز ہیں جو اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں۔ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، اپنے گھروں کے سوا دوسرے گھروں میں داخل نہ ہوا کرو۔ منہ اٹھائے گھس گئے اندر، منہ اٹھائی، تم فلاں کزن کے ساتھ بائک پہ وہاں پہنچ جاؤ، تم فلاں کو فلاں کالج اور ٹیوشن چھوڑ کے آ جاؤ۔ اسپیشلی آپ انٹیریئر پنجاب اور پروونسز پہ جائیں، وہاں تو عورتیں کھڑی بھی ہوتی ہوں، آنکھ سے دیکھی ہوئی بات بتا رہی ہوں، یہ ہمارے گواڈیے کا بیٹا ہے، یہ ہمارے چک والے کا لڑکا ہے، اور بائک کو روکا اور بیٹھ کے چلی گئی۔ ایسے پھر زنا نہیں ہوگا، پھر بےہودگی، بے حیائی نہیں ہوگی، تو کیا ہوگا ایسے موقع؟ تو اللہ تعالیٰ نے سورہ نور میں اب جو آیات ہیں کیا کہا، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، اپنے گھروں کے سوا دوسرے گھروں میں داخل نہ ہوا کرو جب تک کیا نہ کر لو، گھر والوں کی رضا نہ لے لو، پرمیشن نہ لے لو کہ خالہ میں آ جاؤں، انٹی میں آ جاؤں، امی میں آ جاؤں۔ ایک باقاعدہ میتھڈ سکھا رہے ہیں اللہ تعالیٰ۔ اور گھر والوں پر سلام نہ بھیجو، یعنی کہ جب تک تم ایک فیملیئر تمہاری ایک وائس ہو، ایک سلام کرنے کا ایک انداز ہو، تاکہ جن عورتوں نے حیا حجاب کو اٹھانا ہے، اپنا پردہ اٹھانا ہے، وہ کونے پہ ہو جائیں۔ ایک لمحے کو سوچا آپ بیٹھی ہوئی ہو اپنے بالکل کمرے میں، اور اچانک سے کوئی دروازہ پھاڑ کے اندر آ جائے۔ جوائنٹ سسٹم میں یہی تو کلچر ہے۔ اور اگر بہویں آ کے بولتے ہیں کہ امی اچھا نہیں لگا آج وہ میرے دیور ایسے آ گئے، تو بھائی کس نے کہا تھا دن میں تم پردہ آگے رکھتی؟ تمہیں نہیں پتا گھر میں جوان دیور ہے، دروازہ کیوں بنتا ہے تمہارا؟ ذرا وہ سانس امی آ کے پڑھ لینا قرآن کیا بتا رہا ہے۔ تو ایسی شک آگے سے یہ جملے آتے ہیں، تم کوئی انوکھی ہو، میرے بچے کو کوئی تھوڑ ہے کیا، اسے پتہ نہیں ہے تم بھابھی ہو؟ الٹے ایسے ریورس ریئیکشنز آنے شروع ہو جاتے ہیں۔ گھروں میں داخل نہ ہو جب تک اندر والوں کی پرمیشن نہ لے لو۔ ایک عجیب قسم کا دروازہ کھٹکایا جاتا ہے، ٹک ٹک ٹک، اور ٹک ٹک کے ساتھ اندر پھٹ پھٹ پھٹ، ٹک ٹک کے بعد رکو، پرمیشن آنے دو۔ اور اگر آگے سے بھابھی کہتے کوئی تمیز ہوتی، بھابھی میں نے دروازہ کھٹکایا تھا، تو بھائی مجھے تو بولنے دیتے آگے سے آؤ کہ نہ آؤ۔ اس لیے اسلام میں پھر بتا رہی ہوں، جوائنٹ سسٹم بہت زیادہ پروموٹڈ نہیں ہے۔ اگر وسعت اللہ نے دی ہے، سیپریٹ کر دیجیے، پورشن سیپریٹ کر دیں، گھر سیپریٹ کر دیں۔ یہ منہ کو دیور بھابیاں آ کے بیٹھی ہوئی اور سسر نے اتنی لمبی داڑھی لٹکائی ہوئی، کوئی پسند نہیں ہے اللہ کو۔ ٹھیک ہے جی۔ اور گھر والوں پر سلام نہ بھیج دو، یہ طریقہ تمہارے لیے زیادہ بہتر ہے، توقع ہے کہ تم اس کا خیال رکھو گے۔ خیال تو تب رکھیں گے نا جب ترجمہ سمجھ آئے گا۔ ساس سسر بھی ساس سسر بننے سے پہلے کسی جگہ جا کے کہیں گے اللہ کے بندے اور بندیوں مجھے قرآن پڑھا دو۔ سسر بن گئے، ساس بن کے ایک دفعہ زندگی میں قرآن نہیں پڑھا، ایک دفعہ سیرت نہیں پڑھی، اور معذرت کے ساتھ شوق بھی نہیں ہے، ترجمہ نہیں پڑھا، سیرت مراد قرآن مراد کے تدبر کے ساتھ نہیں پڑھا۔ پھر اگر وہاں کسی کو نہ پاؤ
تو داخل نہ ہو جب تک کہ تم کو اجازت نہ دے دی جائے. اور اگر تم سے کہا جائے کہ کہاں چلے جاؤ, واپس چلے جاؤ, تو کیا کرو؟ ہم کہتے ہیں ہم واپس جا رہے ہیں, تم بھاڑ میں جاؤ, اب کون سا ہم تمہارے گھر آئیں گے دوبارہ. اسلام اتنا حلم سکھاتا ہے نا, اتنا سیلف کنٹرول سکھاتا ہے کہ اگر اندر والا کہہ دے کہ واپس چلے جاؤ, تو پھر واپس چلے جاؤ, منہ بنا کے مت جاؤ. بچوں آؤ پھر تمہیں دیکھیں گے, یہ بھی کہہ کر مت جاؤ. ہم مائنڈ کر جاتے ہیں, اور صرف اس لیے کہ سامنے والا مائنڈ کر جائے گا, اندر والے جھوٹ بولنا شروع کر دیتے ہیں. اندر ہوتے ہیں, بچے کو بھیجتے ہیں, جاؤ بتا دو میں گھر پہ نہیں ہوں. اور پھر بچے بھی کتنے پیارے پیارے, ابو کہہ رہے ہیں ابو گھر پہ نہیں ہے. وہ ایک لطیفہ ہے نا کہ ایک آدمی آتا ہے قرض لینے, دروازہ کھٹکاتا ہے, تو اندر سے جو ان کے حضرت ہوتے ہیں وہ اپنے غلام سے کہتے ہیں جاؤ جاؤ اس کو بولو میں گھر پہ نہیں ہوں. اور نا یہ جملہ کہنے کے بعد کھڑکی سے جھانک رہا ہوتا ہے کہ دیکھو کیا ری ایکشن ہے. وہ جو قرض مانگنے آیا تھا وہ بھی دیکھ لیتا ہے حضرت کو کھڑکی پہ ٹنگے ہوئے, تو اندر سے ان کے نوکر بولتے ہیں حضرت صاحب گھر پہ نہیں ہیں. کہتے ہیں حضرت صاحب سے بولنا آئندہ کبھی باہر جائیں تو اپنی منڈی لے کر جائیں. وہ کھڑکی پہ رکھ کے چلے گئے. تو کیا ہے کہ پھر جب سامنے والے کا اتنا پریشر نہیں ہے کہ وہ اتنا سیلف کنٹرول والا نہیں ہے, تو اندر والے پھر کیا کرنا شروع کر دیتے ہیں, جھوٹ بولنا شروع کر دیتے ہیں. اللہ کہہ رہے ہیں کہ پہلے تو پرمیشن لے کر جاؤ. اسلام میں سرپرائزنگلی کسی کے گھر پہنچ جانا پسندیدہ نہیں ہے. ہمارے یہاں کتنا اس کو پروموٹ کیا جاتا ہے, یہ تو فیشن بن گیا. جیسے ہم نے پڑھا تھا جھوٹ, اپریل فول, پرینک جس کو آج کل نام دے دیا گیا. ہر وہ چیز اسلام نے کہا سے نو ٹو پرینک. ہم فیمس ہونے لگے پرینک سے, کلچر بن گیا پرینک کرنا ہمارا. سرپرائز کتنا اچھا لگتا ہے نا, پھر ایک دم منا سے تالا ہمیں سرپرائز دے رہا ہوتا ہے آگے سے. پھر اسی رکشے والے کو بولتے بھائی رکو, واپس اسی جگہ پہ انہیں گلیوں میں واپس. دعوت کے طریقے ہیں, آپ نے کسی کے گھر جانا ہے, اس کا ٹائم معلوم کرنا ہے, اس سے پرمیشن لینی ہے. تو اسلام تو بہت خوبصورت دین سکھاتا ہے تاکہ پرولونگ رشتے چلیں ہمارے. پھر اگر وہاں کسی کو نہ پاؤ تو داخل نہ ہو جب تک کہ تم کو اجازت نہ دے دی جائے. اگر تم سے کہا جائے کہ واپس چلے جاؤ تو واپس ہو جاؤ. یہ تمہارے لیے زیادہ پاکیزہ طریقہ ہے, اور جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اسے خوب جانتا ہے. البتہ تمہارے لیے اس میں کوئی مذائقہ نہیں کہ ایسے گھروں میں داخل ہو جاؤ جو کسی کے رہنے کی جگہ نہ ہو, اور جن میں تمہارے فائدے یا کام کی چیز ہو. تم جو کچھ ظاہر کرتے ہو, جو کچھ چھپاتے ہو, سب کی اللہ کو خبر ہے. کتنا پیارا سا ایسا معاشرہ ہو جائے, اللہ کرے ہمارے گھر ایسے بن جائے, آنے والے دروازہ کھٹکا کے آئیں. اچھا ہاں, پورا ملک ایسا بن جائے. اچھا دروازہ بھی کھٹکا رہے ہوتے ہیں لیکن تجسس کے مارے جھری سے دیکھ بھی رہے ہوتے ہیں. آپ کو پتہ ہے حدیث ہے کہ کوئی تمہارے گھر میں جھانکے اور تم پتھر سے اس کی آنکھ پھوڑ دو تو تم پہ کوئی سوال نہیں ہوگا. یہاں تو جھری سے جھانکنا, لوگوں کی زندگیوں میں جھانک جھانک کے نہیں تھک رہے. اس لیے ہم نے ابتدا میں سورہ حجرات پڑھ لی تھی, وَلَا تَجَسَّسُوا, اور تجسس نہ کرو. کوئی کہہ بھی رہا ہے نا اندر فلاں نہیں مجھے ان کی آواز لگ رہی ہے اندر سے آ رہی ہے, ارے بھائی ان کے بھائی کی بھی ان جیسی آواز ہے, نہیں دو آوازیں آ رہی ہیں مجھے اندر سے. اتنا تجسس, گلے میں یہ ڈالا ہوا ہے, سی اے کیا ہوا ہے, سی ایس ایس کیا ہوا ہے, اتنی تمیز نہیں ہے کہ اللہ نے قرآن میں کیا طریقہ بتا دیا کہ کہہ دیا بس چلے جاؤ, نہیں ملنا آپ سے, واپس ہو جاؤ, تو منہ بنائے بغیر واپس ہو جاؤ. کتنی پیاری پیاری باتیں ڈسکس کرتا ہے نا قرآن. اس لیے جب میں فرسٹ ٹائم سورہ نور پڑھ رہی تھی تو مجھے یقین ہی نہیں آ رہا تھا میں قرآن پڑھ رہی ہوں. اتنی پٹی پٹی سی چیزیں اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے ڈسکس کی ہوئی ہیں. اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, مومن مردوں سے کہہ دو کہ اپنی نظریں بچا کے رکھیں. پہلے ابتدا میں یہ بتا دیا کہ یہ کزن سسٹم, ہر کوئی منہ اٹھایا گھر میں چلا آیا, یہ کوئی سسٹم نہیں ہوتا. اتنی مہلت دو کہ عورتیں اپنا حیا حجاب سمیٹ لیں, سطر میں آ جائیں, جس طریقے میں بیٹھی ہوئی ہیں پرائیویٹ ہو جائیں. پھر دوسرے طور میں زنا سے بچنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے کیا بتا دیا, زنا کا آغاز بیسکلی نگاہ سے ہوتا ہے. اللہ کے نبی کی حدیث ہے کہ بد نگاہی, یعنی اس جگہ پہ نگاہ ڈالنا جہاں اللہ نے منع کیا ہے, بد نگاہی ابلیس کے زہریلے تیروں میں سے ایک تیر ہے. اگر کسی کو یہ لگتا ہے کہ وہ نماز پڑھ رہا ہے لیکن مزہ نہیں آ رہا, روزے رکھ رہا ہے لیکن روحانیت نہیں ہے, عمرہ کر رہا ہے لیکن مزہ ہی نہیں آیا, پتہ ہی نہیں لگا کیوں گئی تھی میں, تو اللہ کے نبی نے فرمایا ہے کہ یہ جو بد نظری ہوتی ہے نا, یہ آنکھ سے وہ کچھ دیکھ رہا ہے جو منع کیا ہے, وہ انسٹنٹلی آپ کی عبادتوں میں سے ذائقہ لے جاتی ہے. عبادت نہیں لے کر جاتی, کیا لے جاتی ہے؟ آپ کے سامنے اتنا کھانا رکھا ہو, ذائقہ نہ ہو, کیا کریں گے اس کا, کب تک اس سے اپنا پیٹ بھریں گے؟ جب انسان کو لگے
کہ اس کی نماز میں حلاوت نہیں ہے، ایمان ہے مگر حلاوت نہیں ہے، روزہ ہے، حج ہے، عمرہ ہے، لیکن حلاوت نہیں ہے، تو وہ کس پہ غور کرے؟ وہ آنکھ سے دیکھ کیا رہی ہے؟ ٹک ٹاک، ڈرامے، گانے، غیر محرم کی تصویر ڈی پی پہ لگا کے رکھی ہوئی ہے۔ کیا ضرورت ہے کسی ایکٹر کی تصویر لگانے کے لیے؟ آپ جتنی بار ایک ایکٹر کو دیکھتے ہیں اتنی بار آپ کے ہائنڈ برین میں اس کی ایک تصویر کھنچ جاتی ہے، اور جب یہ برین اللہ کے سامنے ایسے کھلیں گے نا تو ایک لمبا فوٹو البم نکلے گا اندر سے غیر محرم کا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے کس چیز کو گرا کے رکھنے کا حکم دے دیا؟ یہ کیمرے ہی گرا کے رکھ لو اپنے۔ اور پہلے حکم کس کو دیا؟ بہت کم ہی ایسا ہوتا ہوگا کہ عورت کسی مرد کو گھورتی ہوگی۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہہ کر بھیجا ہے، بائی ڈیفالٹ میں نے مردوں میں عورت کی اٹریکشن ڈال کے بھیجی ہے، حب الشہوات من النساء، بیٹوں کی محبت بھی بعد میں آئے گی اس کے اندر۔ کہیں نہ کہیں عورت کو دیکھنے کی، عورت کے قریب ہونے کی، عورت کو حاصل کر لینے کی، حلال طریقے سے حرام طریقے سے، بائی ڈیفالٹ یہ نیچر اس میں آ چکی ہے۔ پھر کیا ہوتا ہے؟ یہ قرآن اور حدیث اس کو صحیح راستہ دکھاتا ہے۔ ایک شخص کے بارے میں آتا ہے کہ وہ ایک حضرت کے پاس اپنا مسئلہ لے کر آتے ہیں، بہت غور سے سنیے گا یہ چیز۔ کہتے ہیں حضرت صاحب میں فلاں عورت سے محبت کرتا تھا، پھر میں نے اس سے شادی کی، اب مجھے اس میں کوئی اٹریکشن نہیں فیل ہوتی۔ پھر میں نے فلاں عورت کو دیکھا، میں نے اس سے محبت کی، اس کے پیچھے پڑا، پھر میں نے اس سے حاصل کیا، مجھے اب اس میں اٹریکشن نہیں لگتی۔ اب میں فلاں اپنا گناہ بتا رہے تھے، اپنا علاج چاہ رہے تھے، تو وہ جو حضرت تھے وہ کہتے ہیں کہ بات سنو، اگر تم دنیا کی ساری عورتوں سے بھی لذت لے لو، اگر تم نے اپنی نگاہ کو سیدھا نہیں رکھا، اس میں حیا نہیں رکھی، تو تم ایک دن آئے گا کہ عورتوں سے تھک کے کتیوں کے پاس آ جاؤ گے، اور اس سے بھی تمہیں پلیجر نہیں ملے گا مکمل، یعنی کہ تم اسفلا سافلین بن جاؤ گے، بھول جاؤ گے سامنے بلی ہے، مرد اور بلی ہے، عورت ہے یا کتیا ہے، تمہاری یہ شہوت ٹھنڈی نہیں ہوگی اگر تم نے اس کو حیا کی چادر نہ دے دی۔ اور آج ایسا ہی ہے، ایک عورت گھر میں رکھی ہوئی ہے، کام والی سے بھی افیئر چل رہا ہے، فلاں سے بھی چل رہا ہے، کیونکہ نگاہیں پٹر پٹر ہر طرف چل رہی ہیں۔ بدترین مرد لگتے ہیں جو عورتوں کو ڈسکس کرتے ہیں، اور اس سے زیادہ بدترین مرد وہ ہوتے ہیں جو اپنی عورتیں پیش کرتے ہیں کہ ان کو ڈسکس کیا جائے، مکس گیدرنگز میں تیار سجا بجا کے لے کر جاتے ہیں۔ تو یہاں اللہ تعالیٰ نے پہلا حکم مردوں کو دے دیا کہ بھائی یہ سسٹم ہے، یہ بٹن ایسا ہے، پڑ جائے گا سامنے تو تم اپنے کام کے بھی نہیں رہو گے، بس کے بھی نہیں رہو گے، تماشا بن جائے گا تمہارا۔ تو انہی کو کیا رکھو؟ اپنے شٹر گرا کے رکھو، اور اپنی شرم گاہوں کی حفاظت کریں، یہ ان کے لیے زیادہ پاکیزہ طریقہ ہے، جو کچھ وہ کرتے ہیں اللہ اس سے باخبر رہتا ہے۔ مرد کو دو حکم ہیں، ایک اپنی نگاہوں کی حفاظت کرے اور دوسری اپنی شرم گاہ کی حفاظت کرے۔ عورتوں کے لیے ایک سینسٹیوٹی اس میں زیادہ ہے، یہاں عورتیں ہی ہیں، تو ذرا غور سے سنیے گا۔ اس لیے میں کہہ رہی تھی کہ سورہ نور پڑھنے سے پہلے اللہ سے مانگ کے آیا کریں، اور اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مومن عورتوں سے کہہ دو کہ اپنی نظریں بچا کے رکھیں، یعنی کہ ہر وقت ہر ایک کو دیکھنے کے لیے نگاہ نہیں ہوتی۔ اللہ کے نبی نے صحابہ سے پوچھا کہ بتاؤ دنیا کی سب سے پاک سیرت، پاک کردار عورت کون ہوگی؟ صحابہ نے اپنے اپنے اوپینین دیے۔ اللہ کے نبی نے کہا فاطمہ تم بتاؤ کون ہوگی؟ تو حضرت فاطمہ نے کہا اللہ کے نبی جو نہ کسی غیر محرم کو دیکھے اور نہ غیر محرم اس کو دیکھے۔ ہم سے غلطی کہاں ہوتی ہے؟ خود کو تو بچا لیتے ہیں غیر محرم کو دکھانے سے، اور اپنی نگاہیں ہم نے کھلی چھوڑی ہوئی ہوتی ہیں۔ تو دونوں طرف سے اللہ مجھے بھی اس کے اوپر عمل کرنے والا بنا دیجیے، اور اللہ آپ سب کو بھی، آپ کی نسلوں میں بھی اس چیز کی حفاظت اتار دیں۔ مومن عورتوں سے کہہ دو کہ اپنی نظریں بچا کر رکھیں اور اپنی شرم گاہوں کی حفاظت کریں۔ عورت کے لیے شرم گاہ میں اس کا سینہ بھی داخل ہوتا ہے، ٹھیک ہے، ہر وہ چیز جس سے مرد کی اٹریکشن ڈیولپ ہو جائے۔ اس لیے اتنی فٹنگ پہننا کہ پرومیننٹ ہو آپ کا باڈی فگر۔ اللہ کے نبی نے فرمایا وہ عورتیں جو لباس پہن کے بھی برہنہ نظر آئیں، اس سے مراد صرف سی تھرو لباس نہیں ہے۔ پہلی تفسیر تو سی تھرو لباس ہے کہ اتنا باریک کپڑا پہنا، اتنا باریک کپڑا پہنا کہ لگ ہی نہیں رہا کہ کپڑا پہنا، اس میں چاہے نیٹ پہن لیا، چاہے ایسا آرگنزا شفون پہن لیا، چاہے آگے پیچھے کے ڈیپ گلے پہن لیے، اور اسکالرز کہتے ہیں کہ چست لباس، یہ بھی اسی زمرے میں داخل ہوتا ہے کہ اتنا ٹائٹ، یہ جو آج کل کیا چل پڑے ٹائٹس پہن کے بھی لگتا ہے کہ کچھ پہنا ہوا نہیں، کیونکہ بالکل ایسے ریپ ہوا ہوا ہوتا ہے۔ ریپنگ میں اور کورنگ میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ ہمارے تو عبایا بھی ہمیں کور نہیں کرتے،
ٹافی کی پنی کی طرح ہم اس کو اکھیڑ کے پھنسا پھسو کے پہن کے آتے ہیں، اور اگر نہیں پھنس رہے ہوتے تو بیلٹ دے دیا ہمیں، اس سے پھنسا لو بی بی، بس پھنسی بھی نظر آؤ، کہیں ٹھوسی بھی نظر آؤ۔ ریپنگ کرتے ہیں ہم لوگ، تبھی ہمارے پردوں میں وہ چیز ہی نہیں ہے کہ سامنے والے پہ ہمارا روب پڑے۔ عورتوں کا نا، مومن عورتوں کا ایک روب ہوتا ہے، بہترین عورت وہ ہے جس سے غیر محرم بات کرتے ہوئے بھی 100 بار سوچے۔ میں نے ایک لائن پڑھی تھی کہ غیر محرم کے لیے تمہارا بد اخلاق ہونا تمہارا سب سے اچھا اخلاق ہے۔ بات سمجھ آئی؟ اور ہمارے ہاں غیر محرم سے اتنے اخلاق سے بات کی جا رہی ہوتی ہے، شوہر کہتا ہے کاش میری کال بھی اتنے اچھے سے اٹھائی جائے جتنے اچھے سے میرے دوست کی کال اٹھائی جاتی ہے، اتنا بنا ٹھنا کے بات کی جاتی ہے۔ تو یہ سورہ نور اب جو آپ کو بتا رہی ہے نا، وہ سیفٹی پریکاشنز بتا رہی ہے کہ اپنی نظریں بھی بچا کے رکھو اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرو۔ تو نہ ایسے ٹائٹس پہنے پلیز، خدا کے لیے چوڑی دار پجامے جو ہے نا میراثی عورتیں پہنتی تھیں جو ناچا کرتی تھیں، یا ہمارے دلہنوں کو پہنائے جا رہے ہوتے ہیں، اس کے اوپر چھوٹی سی کرتی ڈال دی جاتی ہے۔ یہ فٹ قسم کے پلازو، یہ نہیں ہے اسلام کا کلچر، بالخصوص جو یہاں بچیاں بیٹھی ہوئی ہیں، یہ جینز، یہ ٹائٹ کہ آپ کا خد و خال ایسا نظر آئے گویا آپ ایکس رے کی مشین سے نکل کے سامنے آ کے کھڑی ہو گئی ہیں۔ اس کے بعد مرد کی نظریں پسلیں گی نہیں تو کیا ہوں گی؟ اپنے لباس کو جا کر دیکھیں، لباس غلط استعمال کرنے کی وجہ سے قیامت کے دن چھٹائیاں ہو جائیں گی لوگوں کی۔ جیسے آپ یونیفارم دیکھ کر پہچان جاتی ہیں یہ پی سی ایچ ایس کی اسٹوڈنٹ ہے، یہ ملیر کینٹ کی اسٹوڈنٹ ہے، یونیفارم سے پہچانتی ہیں یا نہیں؟ ایسے قیامت کے دن آپ کا جو لیول ہوگا، جو آپ کا کوڈ ہوگا ڈریس کا، اس سے پہچان لیا جائے گا یہ عورت کون سی تھی۔ چست لباس ایسے مت سلوائیں، اور اگر سلوا لیے ہیں تو مردوں کے سامنے ایسے گلوں میں دوپٹے ڈال کے مت پھریں، خدا کے لیے۔ ٹائٹس مسلمان لڑکیوں کے لیے نہیں ہیں، اور پھر اس کا کلر بھی سونے پہ سہاگا۔ کس کو دھوکہ دے رہے ہیں؟ جائیں اور اپنے وارڈروب کو دوبارہ سے انشاءاللہ آج چیک کریں، عورتوں والے کپڑے پہنیں، اور عورت بنا کے اللہ تعالیٰ نے بھیجا ہے۔ تیسرا حکم جو عورتوں کے لیے آ رہا ہے بہت امپورٹنٹ حکم ہے، نظریں بچا کر رکھیں، اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں اور اپنا بناؤ سنگار نہ دکھائیں۔ ہمارے یہاں کیا کہتے ہیں؟ اچھی لگ رہی ہو ایک تصویر کھینچ لوں میاں جی، اب فیس بک پہ لگا دوں، اب ڈی پی پہ لگا دوں تمہاری اور میری تصویر۔ اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ اگر بن سنور گئی ہو، محرم کے سامنے آ گئی ہو، تو اس محرم کی باؤنڈری سے باہر نکل کے لوگوں کو مت دکھاؤ۔ ایک سمپل سا لفظ کہہ دیا، یہ نہیں کہا کہ بناؤ سنگار کرو مت۔ اسلام میں بناؤ سنگار کرنا منع نہیں ہے، لیکن بناؤ سنگار کر کے پبلک کو دکھنا ضرور منع ہے۔ اور ہمارے یہاں 1-1 لاکھ کا میک اپ کروا کے، 50-50 ہزار کا میک اپ کروا کے، پھر دلہن کو باربی ڈول بنا کے شوکیس کی طرح بٹھا دیا جاتا ہے۔ کیسے دھڑلے سے اس حکم کی جو ہے نا بے ادبی ہوتی ہے۔ اور پھر رخصتی کے وقت کیا آوازیں لگ رہی ہوتی ہیں؟ بھائی کو بلاؤ، قرآن لے کر آؤ، بھائی کو بلاؤ، دلہن کو قرآن کے سائے میں رخصت کریں گے۔ یہ سلیو لیس دلہن نے کپڑے پہنے، ناچ ناچ پاگل ہوئی ہوئی تھی گلاسز لگا کے۔ اب قرآن یاد آ رہا ہے، اور سارے چلے آ رہے ہوتے ہیں اس ٹائم ایک ایموشنل سا سین بن جاتا ہے۔ اللہ اکبر! کس کو دھوکہ دے رہے ہیں؟ اپنے نفس کو۔ اللہ تو اندر باہر سے ہمیں دیکھ چکا ہے، اللہ دھوکہ نہیں کھاتا آپ سے، اپنے نفسوں کو ہم نے دھوکے دیے ہیں۔ تو پلیز بناؤ سنگھار نہ دکھائیں، یہی پوری پردے کی آیت ہے۔ آپ اچھی لگ رہی ہیں، بہت پیاری لگ رہی ہیں، لیڈیز کی محفل میں آ جائیں، اور لیڈیز بھی وہ جو آپ کو پتہ ہے کہ آپ کی خوبصورتی باہر غیر محرم میں جا کے ڈسکس نہیں کریں گی۔ اگر کسی سے یہ ڈر ہو تو اس کو بھی نظر نہ آئے، اتنی احتیاط ہے۔ ہماری ایک استاذہ ہیں، وہ کہتی ہیں کہ ان کے ہسبینڈ باہر ہوتے ہیں، وہ کہتی ہیں میں نے کبھی ان سے بھی ویڈیو کال پہ بات نہیں کی، مجھے ڈر لگتا ہے ویڈیو کال بیچ سے اگر ہینگ کر لی گئی اور گوگل پہ میری پکچر چلی گئی تو میں کیا کروں گی۔ میں اس دن سر پکڑ کے بیٹھ گیا، ہم کہتے ہیں میرے ہی تو موبائل میں میری تصویر ہے، کتنی ساری کھینچ لیتے ہیں۔ کہتی ہے اگر اسنیچ کر لیا گیا، پاسپورٹ لے لیا گیا، کیوں ایسا چھوڑ کے جاؤ کہ بعد میں پچھتاؤ۔ اتنی سینسٹیوٹی وہ ہمیں بتاتی تھی۔ ایون یہ کہ ایک ہماری استاذہ ہے، وہ ایک شادی میں آئی، لیڈیز کے پورشن میں بیٹھی ہوئی، حجاب ہی نہیں اتار رہی۔ ہم کہہ رہے ہیں حجاب اتار لیں، ہم آپ کو دیکھنا چاہتے ہیں۔ انہوں نے کہا تمہیں یہ لگتا ہے کہ یہاں صرف لیڈیز بیٹھی ہوئی ہیں؟ کہہ رہے کہ اپنے آگے پیچھے ان پاگل لڑکیوں کو دیکھو جو کیمرہ اسٹیشن کھول کے بیٹھی ہوئی ہیں، ان کی سیلفی میں ہم میں سے کتنوں کے چہرے چلے آ رہے ہیں۔
میں پردہ کرتی ہوں یہ نہیں کرتی، یہ اپنے منگیتروں کو بھیجیں گی پاگلوں کی طرح بھی۔ ابھی ہم حرم گئے، ہم نے دیکھا کہ میرے سامنے ایک لڑکا طواف کر رہا ہے اور اس کے کیمرے میں اس سے زیادہ تو میں آ رہی ہوں، وہ یوں کر کے طواف کر رہا ہے۔ اللہ جی ایسا ہی ہے، اتنا زیادہ ہے، اتنا زیادہ۔ تو اللہ تعالیٰ نے کیا حکم دے دیا ہے، آج یہ سب لیڈیز اور بچیاں سن لیں، آپ بناؤ سنگار نہیں دکھا سکتی شادی میں جا کے سب کو۔ ہاں جو اللہ نے لمٹ بتائی ہے بس اتنے میں رہے، اگر اس سے آگے لمٹ میں جاتی ہیں دیٹ مین آپ سورہ نور کو اپنے خلاف پڑھ رہی ہیں، اپنے اوپر حجت تمام کر رہی ہیں سورہ نور کی۔ ولا یبدین زینتہن، اور اپنی زینت کا اظہار نہ کریں بجز اس کے جو خود ظاہر ہو جائے۔ میری ہائٹ چھپائی نہیں چھپے گی، بڑھا سکتی ہوں لیکن اس کو کسی طرح سے میں چھپا نہیں سکتی۔ موٹی ہوں، پتلی ہوں، بہت لوز بھی کپڑے پہن لوں تو پتہ لگ جاتا ہے۔ عورت کا بائی سیلف عورت ہونا ہی ایک بہت بڑا فتنہ ہے۔ میں اپنی آواز بہت بھی چاہ کے مردوں جیسی نہیں بنا سکتی، یہ وہ میری صفات ہیں جو میرے چاہ کے بھی نہیں چھپ سکتی ہیں۔ ہاں یہ اگر خود سے کھل جائیں تو اس کے اوپر کوئی گرفت نہیں ہے۔ اس کے اوپر بھی حضرت فاطمہ کے بارے میں آتا ہے کہ جب ان کا انتقال ہوا تھا تو انہوں نے وصیت کی تھی کہ جب میری ڈیڈ باڈی رکھی جائے ڈولی کے اندر اس ٹائم تو میرے اوپر کھجور کے شاخیں لا کے ڈال دینا، تاکہ کسی کو نہ پتہ لگے کہ فاطمہ موٹی تھی کہ پتلی تھی۔ اتنی سہولت، اتنی احتیاط۔ تو اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی کا یہ حال تھا اپنے حیا اور اپنے فگر اور اپنے فزیک کو لے کر۔ تو یہاں اللہ کے نبی نے جو ہمیں جو قرآن میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ بتا رہے ہیں، ہاں وہ تمہاری زینت جو خود سے ظاہر ہو جائے وہ اس کے اوپر کوئی پکڑ نہیں، اور اپنے سینوں پر اپنی اوڑھنیوں کی آنچر ڈالے رہے، یعنی سینوں کو ڈھانک کر رکھے، گھر کے اندر بھی اور گھر کے باہر بھی۔ یہ جو آپ کو سورہ نور میں پردہ اسپیسیفک بتایا جا رہا ہے یہ آپ کے گھر کے اندر کا پردہ بتایا جا رہا ہے، ٹھیک ہے۔ اور وہ اپنا بناؤ سنگار نہ ظاہر کریں مگر ڈیش 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 ڈیش، بالکل نام لے کر بتا دیا، ان کے سامنے تم پیاری لگو، اس کے بعد تم کیا ہو یہ بھی کسی کو پتہ نہ چلے۔ کس کس کے سامنے آپ اپنا بناؤ سنگار ظاہر کر سکتی ہیں احتیاط کے ساتھ؟ شوہر، سب سے پہلا حق کس کا ہے؟ اس کو پیاری دکھے، اس کا تو نمبر ہی سب سے آخر میں آتا ہے۔ سب آپ کو لان کے 3 پیس میں دیکھتے ہیں اور یہ آپ کو بیک وقت جارجٹ کی شلوار، لان کی قمیض اور لیلن کا پھٹا دوپٹہ، یہ ایسے والے 3 پیس میں دیکھتا ہے بیچارہ۔ اس نے اگر تمہیں کہہ دیا کہ خوبصورت دکھو، اچھی ہو، پیاری تیار ہو کر، تو ہم شاپنگ پہ جا رہے ہیں کیا؟ کیونکہ یہ تو تصور ہی نہیں ہے کہ میں آپ کے لیے دکھوں، بالکل ایسے باہر جانے کے لیے تیار ہوتی ہے۔ سب سے پہلے آپ جتنی خوبصورت ہیں، اور واقعی اللہ نے ہم سب کو پیارا بنایا، لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم۔ اور سب سے پہلے ایک شادی شدہ عورت پہ کس کا حق ہے؟ اس کے مرد کا حق ہے، اسے پیاری دکھیں۔ ایک اپنی لائف کا ایک ٹارگٹ بنا لیں کہ آپ جو جوڑا پہنیں، جو میک اپ کریں، جو اپنی سیلف گرومنگ کریں، سب سے پہلے پرستائش نظر اللہ آپ کے مرد کی آپ پہ پڑے۔ ایک بہت پیاری بات مجھے کچھ ٹائم پہلے سمجھ آئی، جب ہم بھی پردے سے قریب نہیں تھے۔ عورت کی زندگی میں تعریف کا ایک حصہ ہے، تعریف بھی نا رزق کی طرح دی جاتی ہے، تقسیم کر دی گئی ہے۔ جو عورتیں بے پردگی کی حالت میں نامحرم کی بہت تعریفیں سمیٹ لیتی ہیں، فیس بک پہ تصویریں ڈال ڈال کے، ڈی پی لگا لگا کے، اسٹوری لگا لگا کے، کزنوں سے پوچھ پوچھ کے ہاں بھائی کیسی لگ رہی ہوں، اور وہ بھی حصہ ڈال دیتے ہیں اپنا سارا، پھر ان کے حصے میں اپنے محرم شوہر کی بہت تھوڑی تعریف رہتی ہے، کیونکہ وہ بہت سارا رزق پہلے لوٹ چکی ہوتی ہے۔ سمجھ آیا قانون؟ جلدی اپنی بیٹیوں کی شادی کریں تاکہ ان کی جوانی کی فریش تعریف ان کا محرم مرد کرے۔ اتنی تعریف اپنی دوستوں سے، کزنوں سے، اپنے کو فیلوز سے، اپنے بزنس پارٹنر سے لے چکے ہوتے ہیں کہ حصہ ہی نہیں بچتا کہ ان کے شوہر پہ ان سے گلہ نہیں بنتا، آپ میری تعریف نہیں کرتے۔ اور یہ جب بات مجھے سمجھ آئی تھی میں کہا اللہ کتنے بڑے مائنڈ کلیئر ہو گیا کہ لوگ شوہروں سے کہتے ہیں آپ میری تعریف کیوں نہیں کرتے بھائی؟ کیا کریں آپ بے پردگی میں اتنی ساری سمیٹ کے جو آ گئی اپنے کزن سے، اپنا بہنوئی کہہ رہا ہوتا ہے تم سے پیاری تو میری سالی، یہ سب سمیٹ کے آ چکی ہوتی ہے۔ تو بہت احتیاط سے اگر چاہتی ہیں کہ آپ کے شوہر کو آپ جچیں تو بالغ ہیں الحمدللہ، آج سے پردہ اٹھا لیں آپ پہ، ورنہ ایک دن پردہ اٹھا کے رکھ دیا جائے گا جب آپ پھٹے پہ پڑی ہوئی ہوں گی، سارا جہاں مل کے آپ کے پردے کی فکر کرے گا۔
لیکن بالکل بے ثواب پردہ ہوگا وہ. اور اگر آج سمیٹ لیا اپنی زندگیوں میں پردہ اور چھپا لیا اپنے آپ کو سوائے ان رشتوں کے، وہ بھی احتیاط کے ساتھ، تب تو کامیابی ہے. چہروں کے نور کبھی نہ مساج سے ملتے ہیں، چہروں پہ گلوئنگ کبھی بھی نہیں ملتی ان سب چیزوں سے. اصل چہرے کی گلو اللہ تعالیٰ نے پردے میں رکھا ہے. جو عورت جتنی چھپی ہوئی ہے، جب وہ اپنے محرم رشتوں کے درمیان میں کھلتی تو سب سے زیادہ نکھری ہوئی نظر آتی ہے، سب سے زیادہ اللہ اس کو گلو دے دیتے. تو اللہم اجعلنا منہم. اللہ ہمیں بھی یہ الگ گلو چاہیے. اگر یہ الگ گلو چاہیے تو کیا لے لینا ہے؟ پردہ لے لیجیے اپنے لیے. وہ اپنا بناؤ سنگھار ظاہر نہ کرے مگر شوہر، باپ، شوہروں کے باپ، اپنے بیٹے، شوہروں کے بیٹے، بھائی، بھائیوں کے بیٹے، بہنوں کے بیٹے. یہ ہیں وہ محرم رشتے مردوں کے جن کے سامنے آپ پیاری دکھ سکتی ہیں. اتنا اچھا لگتا ہے جب ایک بھانجا اپنی خالہ کی تعریف کرتا ہے، خالہ امی آپ پہ کتنا پیارا لگ رہا ہے یہ ڈریس، کیونکہ اس کی تعریف میں کوئی بے شرمی نہیں ہوتی. لیکن جب بھی آپ کا کوئی محرم آپ کی تعریف کرے گا نا، اللہ نے اس کے اندر، میں نے آپ کو کل بھی شاید ڈسکس کیا تھا، غیرت گوندی ہوئی ہے. بھائی نا تنگ کرنے کے لیے بھی اپنی بہن کی تعریف کرے گا نا، اچھی لگ رہی ہے بس تمہاری ناک تھوڑی سی اور پتلی ہو جائے، اس کے اندر یقین کرے میری پیاری بہنوں، اس کے اندر اس کی غیرت ہوگی. ان رشتوں سے سب سے پیاری تعریف سننے کو ملتی ہے. اور اپنے بیٹوں کو بھی جا کے بتائیں اپنی بہن کی تعریف کیا کرو، ورنہ کسی اور کے بھائی ان کی تعریف کر دیں گے، پھر پاپ کارن کی طرح اچھلنا نہیں. اپنے بیٹوں کو جا کے بتائیں، جو امیاں بیٹھی ہوئی ہیں اپنی بہنوں کو بتایا کرو اچھی لگتی ہو اس رنگ میں. پتہ ہے عورت کے اندر خواہش ہے کہ وہ اس کی کیا ہو، تعریف کی جائے، اس کو سراہا جائے. جب اس کے محرم اس کو نہیں سراہتے پھر وہ کیا کرے گی؟ پھر وہ باہر نکلتی ہے، لوگوں سے پوچھتی ہے، لوگوں کے بیچ میں بن بن کے آتی ہے، ہلا ہلا کے بتاتی میں نے یہ بھی پہنا ہوا ہے، یہ بھی پہنا ہوا ہے. اس ٹائم یقین کریں ان عورتوں سے زیادہ نا ان مردوں پہ غصہ آ رہا ہوتا ہے جن کی کمی کی وجہ سے یہ ایسے اوپن ہو گئی، پبلک ہو گئی. اپنے جو خواتین یہاں بیٹھی اپنے شوہروں سے کہیے کہ بیٹی کو کہا کرے جچتی ہو، پیاری لگتی ہو، مان ہے میرا تم پہ. ایسے جملے دیتے رہیں تاکہ وہ بالکل بھوکوں کی طرح باہر سے تعریف نہ سمیٹے. پھر جب ایک انسان بھوکا ہوتا ہے نا، شدید بھوکا، تو اللہ نے کہا ہے وہ تو مردار بھی کھا سکتا ہے. پھر انسان حلال حرام کی تمیز سے آگے نکل جاتا ہے. تو پلیز اپنے بھائیوں کو، اپنے بیٹوں کو، اپنے شوہروں کو، اپنے باپوں کو جا کے سورہ نور کی یہ چیز بتائیں کہ اپنی بہنوں کی تعریف کیا کریں. میں اپنے بیٹوں کو یہ چیز ابھی سے بتاتی ہوں کہ اس سے پہلے کہ عائش لوگوں سے پوچھے میں کیسی لگ رہی ہوں، آپ بتاؤ بیٹا، کیونکہ آپ جس آنکھ سے دیکھو گے اس میں غیرت ڈلی ہوئی ہوگی. تو ان کے علاوہ میں دیکھتی ہوں خالہ بھانجی کا رشتہ ہے، پھپھو بھتیجی کا رشتہ ہے، بنے ایکسپریس کرنے والے بنے. بہنوں کے بیٹے اپنی میل جیل جول کی عورتیں، یہ الحمدللہ جو سرکل اللہ نے مجھے دے دیا، جو سرکل اللہ تعالیٰ نے آپ کو دے دیا. کہہ دیا کرے ایک دوسرے سے اچھی لگ رہی تھی، اچھا تھا تمہارا یہ والا اسکن پہ، تمہارا یہ کلر سوٹ کر رہا تھا، تمہارا لپ شیڈ اچھا تھا، آج تو بڑی گلو کر رہی تھی. تاکہ وہ جو ہماری ہنگر ہے نا، جو ایپیٹائٹ ہے تعریف کی، وہ یہیں سیٹسفائی ہو جائے. نیک لوگ ایک دوسرے سے کہہ دیں جچتی ہو. ٹھیک ہے جی. اپنی لونڈی غلام اور زیر دست مرد جو کسی قسم اور قسم کی غرض نہ رکھتے ہیں، اور وہ بچے جو عورتوں کی پوشیدہ باتوں سے ابھی واقف نہ ہوئے ہوں. بڑی الارمنگ آیت ہے. کن بچوں کے سامنے آپ آ جائیں باربی ڈال بن کے، جو ابھی آپ کی جو ہے نا اندر کی باتیں نہ جانتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے ایج نہیں بتائی. اللہ تعالیٰ کہہ سکتے تھے 13 سال کے بچے کے سامنے آ سکتی ہو. اللہ کو پتہ تھا 2024 میں 23 والے کو اتنا نہیں پتا ہوگا جتنا 12 سال والے بچے کو پتا ہوگا. اس کی امی اس کو موبائل جو دے کر رکھتی تھی، اور موبائل میں ہر طرح کے جو کمرشلز آتے تھے. ایسی ایسی باتیں کر رہے ہوتے نا بچے، کیا آپ کہتے ہیں کہ جب ہم اتنے تھے تو ہمیں یہ نہیں پتا تھا ریموٹ ایسے چلاتے ہیں یا ویسے چلاتے ہیں. اور یہ آج بندے چلا رہے ہیں، موویز چلا رہے ہیں. جو بچے آپ کو پتہ لگ جائے کہ بھائی یہ عمر کا بڑا ہے یا نہیں، اس کی سوچ بہت بڑی ہو چکی ہے. لٹرلی کبھی غور کریں اپنے بچوں کی، جو گھر میں وہ ڈسکشن کرتے ہیں، آپ کو شرم آنے لگے گی ان کی باتیں سن کے. پریگننٹ عورتوں کے بارے میں ایسے کمنٹس پاس کرتے ہیں. اس طرح سے اوپن ہو گئے بچے، کوئی ان میں بچپنا تو رہا ہی نہیں. اس موبائل نے یہ کھیتی بہت جلدی پکا دی ہے.
تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے قیامت تک کے لیے ایک جملہ کہہ دیا ان بچوں کے سامنے جو ابھی عورتوں کی پوشیدہ باتوں سے واقف نہیں ہوئے. اگر آپ کو پتہ لگ گیا بچہ 11 سال کا ہے لیکن بہت ایکسٹرا ہے بھائی, سب جانتے ہیں میرے بارے میں, تو آپ اس کے سامنے بھی کیا کریں گی؟ پردے سے آئیں گی. عمر سے نہیں دیکھیں گے آپ پردہ, اس کی سوچ سے کریں گے. وہ اپنے پاؤں زمین پر مار کر نہ چلا کریں کہ جو زینت انہوں نے چھپا رکھی ہے اس کی سب کو علم ہو جائے. کوئی ایسی جھنکار والی چیزیں, کوئی ایسی اڈیاں اونچی اونچی ہیلیں, نیچے ٹسل لگائے ہوئے ہیں, ادھر بھی وہ لگائے ہوئے ہیں, کیا چوڑیاں پہنی ہوئی ہیں, رنگز کے اوپر بھی ایک گھنگرو سا ٹانگا ہوا ہے. اگر اللہ کے حکم سے ذرا توفیق مل گئی حجاب چھپانے کی تو اوپر اٹھا کے بندیا رکھ لی ہے, یہاں پر جھومر رکھ لیا ہے اور چلی آ رہی ہے اس ٹائم جو پردے کا مذاق اڑا رہی ہیں سو کال ناتخواں میلاد والی انٹیاں, کہ جو اندر سے نہیں دکھا پا رہی ہیں پھر وہ اوپر سے دکھایا جا رہا ہے. تو پلیز وہ چیز جو آپ کی چھپی ہوئی زینت کو ظاہر کر دے اس طرح سے ہمیں چلنا بھی منع, اس میں ہماری خوشبو بھی شامل ہوتی ہے. ٹھیک ہے, ایسے وقت میں جب آپ غیر محرم کے درمیان ہیں اور وہ اٹریکٹ ہو جائے آپ سے تب منع, ورنہ پہنے بھی, ایک دوسرے کو گفٹ بھی کریں, پہنائیں بھی, سب اللہ. اور پھر آپ احتیاط کریں. جی ہاں, الگ الگ ہیں تو پہن لیجیے. اور پھر اس میں بھی اسکالرس کیا کہتے ہیں پتہ ہے آپ کو, وہ کہتے ہیں کہ آپ تھوڑی کلائی پہ سخت چوڑی پہنیں, ٹائٹ چوڑی کیا کرتی ہے, دکھتی ہے بجتی ہی نہیں ہے. کتنی پیاری بات. پازیب اگر ڈال لیے تو اس میں سے گھنگرو کاٹ دیجیے. ہر چیز کا نا دیکھیں اللہ تعالیٰ نے بہت خوبصورتی سے آلٹرنیٹ رکھا ہے. دیندار لوگوں سے پوچھیں گے تو اچھا ہی آلٹرنیٹ ملے گا. ٹھیک ہے, ایسی محفلوں میں بیٹھا کریں. اے مومنو تم سب مل کر توبہ کرو, توقع ہے کہ فلاح پاؤ. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تم میں سے جو لوگ مجرد ہوں اور تمہارے لونڈی غلاموں میں سے جو صالح ہوں ان کے نکاح کر دو. اب اللہ تعالیٰ ایک اور بات بتا رہے ہیں کہ بات سنو, زنا کیسے ختم ہو سکتا ہے, یہ فلاں کی عزتوں پہ ڈاکے مارنے کیسے ختم ہو سکتے ہیں کہ کوئی کنوارا نہ رہے, سب کی شادیاں کروا دو. جو مجرد ہیں, مجرد کہتے ہیں سنگولر, جو بے زوج ہیں ان کو کیا چاہیے, ان کو چاہیے شادیاں کریں. زیادہ تر یہ بد فعلی والے معاملات کیوں ہوتے ہیں, شادیاں نہیں کر رہے, گھر والے نہیں کر رہے, خود نہیں شادی کے بندھن میں بننا چاہ رہے. کون ذمہ داری لے شیخ رشید کی طرح, کون جو ہے نا گھر میں گائے بھینس لا کے پالے جب فریش دودھ ایسے ہی مل جاتا ہے. اس طرح کے کانسیپٹس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے مرد کو عورت کو زوج میں پسند کیا ہے. ڈیورس ہو گئی ہے, جتنی جلدی ہو سکتا ہے اس کی دوبارہ شادی کروا دو. دادا تھے, دادی چلی گئی اللہ کے پاس, اب دادا کیا رہے, اکیلے تسبیح پکڑے اور رہے نہیں. اسلام نے ہر عمر کے لیے شادی کا دروازہ کھول کے رکھا ہے, ہر عمر کے لیے. مجھے ایک بہت پیاری بات کچھ عرصے پہلے سمجھ آئی کہ اللہ تعالیٰ نے جب وراثت کی تقسیم کی ہے, بیٹی کو ایک حصہ دے دو, بیٹے کو 2 حصے دے دو, اور جس بیوی کا سونا بیچ بیچ کے تم نے گھر بنایا تھا, جس بیوی نے بیسیاں ڈال کے فاقے دیکھ کر یہ بلڈنگ تمہارے ساتھ بنائی تھی, اس کو کتنا حصہ ہے اسلام میں, 8واں حصہ. اتنا لیسٹ حصہ کیوں بھائی, تاکہ جب یہ بیوہ ہو اس کو بہت تھوڑی معاش کا پیسہ ملے, تاکہ اس کو کمی رہے کہ اس کو مرد چاہیے تو یہ سیکنڈ شادی کی طرف جائے. ہمارے ہاں کسی کا باپ چلا جاتا ہے, پوری پراپرٹی تو ہمدردی کے طور پہ ماں کی ہو جاتی ہے. ایسا ہوتا ہے یا نہیں ہوتا, بلکہ تقسیم کی بات کرنے والے بیٹے مجرم لگ رہے ہوتے ہیں. شرم نہیں آتی, بوڑھی ماں زندہ ہے, بوڑھی ماں 8واں حصہ لے کر بوڑھے کے حصے میں کیوں نہیں چلی گئی ابھی تک. وہ دیکھیں آپ اپنے دماغ میں بتا رہی ہوں کہ میں چاہ رہی ہوں لوگ ٹریگر کریں. اسلام میں کوئی بیوگی کی چادر اوڑھ کے بیٹھے ہی رہ جانا بہت زیادہ پسندیدہ نہیں ہے. ہاں, نہ ملے, اس طرح کا جوڑ نہیں مل رہا ہو, حیا نہیں میچ کر رہی ہو, کبھی یہ ریزن مت دیں کہ بچے نہیں مان رہے. بچے ذرا شادی کر لیں پھر دیکھیں وہ آپ کی کتنی مانتے ہیں. انٹی اگر مرد شادی کر لے تو انگلیاں اٹھتی ہیں, اور اگر عورت کر لے شادی تو کیا اٹھتا ہے, جنازہ ہی اٹھا دیتے ہیں اس بیچاری کا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی کی میں آپ کو بات بتاؤں, انتہائی بوڑھے اور انتہائی بیمار, علیل بستر مرگ پہ تھے, اور ان کو پتا تھا کہ ان کو ایسی بیماری تھی, ایک تو بڑھاپا تھا جس سے ان کو پتا تھا کہ ریورس نہیں ہوگا, یعنی اب صحت کی طرف نہیں آؤں گا, موت کی طرف جاؤں گا. ان کے نگاہ میں جو خاتون تھی ان کی ڈیتھ ہو چکی تھی, وہ اپنے ڈیتھ بیڈ پہ لیٹے ہوئے
اور ایک صحابی ان کی عیادت کے لیے آئے تو ان سے بولے بات سنو، میرا نکاح کروا دو کسی عورت سے، میں اللہ سے اس حال میں ملنا چاہتا ہوں کہ میرے نکاح میں کوئی عورت ہو۔ ہمارے سامنے کوئی ایسے لیٹے ہوئے وصیت کرے، لوگ بولیں گے سٹیا گئے ہو، ابھی بھی تمہیں ہری ہری سوج رہی ہے۔ ایسا ہے یا نہیں؟ اللہ کیا معاشرہ دکھا رہا ہے، اور ہم نے معاشرے کو کیسا بنا کے دکھا دیا۔ دادا کے لٹرلی پوتا چھیڑتے ہیں، ہاں بھائی دادا ابو پھر سوج گئی شادی کی، آتے جاتے کمنٹس پاس ہوتے ہیں، گھر کے بیٹے ناراض ہو جاتے ہیں اگر باپ کہے کہ بھائی دیکھو اگر کوئی بیوہ ہے مجھے اس کی نیڈ ہے، اس سے میری نیڈ ہے۔ صرف ایک مقصد کے لیے شادی نہیں ہوتی ہے، ایموشنز کو باؤنڈری ملتی ہے شادی ہونے سے، پروٹیکشن کا احساس ہوتا ہے۔ جب تک عورت اور مرد نکاح کے اس میں ہوتے ہیں شیطان سے محفوظ رہتے ہیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا نکاح میری سنتوں میں سے، جو میری سنت سے منہ موڑے وہ مجھ سے ہے ہی نہیں، میرا اس سے کوئی تعلق نہیں۔ تو پلیز اس چیز کا رواج عام کریں، اسی لیے اللہ نے سورہ نور میں یہ والی آیت ڈالی ہے، کوئی مجرد نہ رہے چاہے وہ 60 سال کا ہے، ہاں الا یہ کہ وہ ایسی بیماری میں ہے کہ وہ کہتا ہے کہ نہیں اس بیماری کی وجہ سے میں مزید شادی افورڈ نہیں کر سکتا، کوئی ایسی موذی مرض ہے جو اس کو لگ جائے گا، وہ تمام پھر علماء سے باقاعدہ مشورے کر کے اس چیز کو ودڈرا کیا جاتا ہے۔ ورنہ پلیز خواتین کو 8واں حصہ بھی اسی لیے دیا گیا تھا، معاش کے معاملے میں ایسی تگڑی ہو کے نہ بیٹھ جائیں پوری بلڈنگ پہ چڑھ کے، وہ اپنا حصہ لیں اور دیکھیں دوسرے نکاح کی طرف، جس عمر میں بھی ہیں گھر کی، اور بچے اپنے ماں باپ کو اس چیز پہ پروموٹ کریں کہ نہیں امی نہیں ابو میں چاہتا ہوں، لیکن معاشرہ ایسا بنا دیا گیا ہے نا کہ وہ شرم مطلب وہ ایکسیپٹیبل ہی نہیں ہے یہ بات۔ کیوں رہ گئے وہ بالغ؟ تو وہ کب کے ہو گئے تھے، کام تو کب سے ہو جانا چاہیے تھا، بچوں کو تو ٹھکانے لگ جانا چاہیے تھا۔ ابھی آپ یہی سارے جواب آپ کو کس میں ملیں گے؟ ایسے دماغ کی لائٹ بتی کھولتی ہے نا سورہ نور کہ انسان دیکھتا ہے اچھا اس کو پڑھنے سے پہلے میں کتنے اندھیرے میں تھا، رسموں کے اندھیرے میں تھے ہم لوگ، رواج کے اندھیروں میں تھے۔ سورہ نور آپ کو ایمان کا نور دکھاتا ہے، رسم و رواج کے اندھیروں سے باہر لے آتا ہے۔ اور تمہارے لونڈی غلاموں میں سے جو صالح ہوں ان کے بھی نکاح کر دو، لونڈیوں کی لیول پہ بھی کس چیز کی فکر کرو، یہ نکاح میں رہیں۔ یہاں نیک خاندانی عورتیں بے نکاح زندگی گزاری، اگر وہ غریب ہوں تو اللہ اپنے فضل سے ان کو غنی کر دے گا، اللہ بڑی وسعت والا ہے۔ ہمارے یہاں کہتے ہیں کہ تم غنی ہو جاؤ ہم تمہارا نکاح کر دیں گے، سیٹل ہو جاؤ ہم تمہیں بیٹی دے دیں گے، اور قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ تم نکاح کر لو ہم تم کو اسٹیبل کر لیں گے، بالکل وائس ورسا ہے، 360 چینج۔ پھر ہم کہتے ہیں ہم قرآن ختم کرتے ہیں ہم پہ سکینت نہیں اترتی، ہمارے بچے حافظ ہیں ہمارے گھر میں سکون نہیں ہے، کیسے ملے گا؟ قرآن کہہ رہا ہے کہ تم نکاح کی طرف بڑھو ہم تم کو اسٹیبلٹی دیں گے، ہم تمہاری معاش اسٹرانگ کر دیں گے۔ ہمارے یہاں کہتے ہیں بلڈنگ بنا لو، اکاؤنٹ بنا لو، سب کچھ کر دو پھر بتاؤ بیٹی دیتے ہیں ہم تم کو۔ اللہ کہہ رہا ہے کہ اگر وہ غریب ہوں تو اللہ اپنے فضل سے ان کو اس نکاح کی برکت سے کیا کر دے گا؟ غنی کر دے گا، اللہ بڑی وسعت والا اور علیم ہے۔ اور جو نکاح کا موقع نہ پائیں انہیں چاہیے کہ کیا کریں؟ انہیں چاہیے اگلوں کے نکاح خراب کر دیں، عفت معابی اختیار کریں۔ کتنا پیارا انداز بتایا، کثرت سے روزے رکھیں۔ آپ کے بیٹے کا عمر ہو چکی ہے شادی کی، بالغ ہو چکا ہے اور باشعور ہو چکا ہے، صرف بالغ بھی نہیں، جیسے یتیم کو مال دیکھتے ہوئے اس کا شعور دیکھا جاتا ہے نا، ایسے کسی کو کسی کی بیٹی دیتے ہوئے اس کا شعور بھی تولا جائے، دیکھا جائے کہ اپنے نکاح کو مذاق تو نہیں بنا لے گا، صبح لائے گا رات میں کہے گا نہیں سمجھ آ رہی امی واپس بھیج دو، شعور نہیں ہے نا، اس کو پتہ ہی نہیں ہے کیا ذمہ داری ہے۔ باشعور لڑکوں کے ساتھ اللہ کہہ رہے ہیں کہ اگر اس کی ایج ہو گئی ہے، شعور بھی ہے، لیکن نکاح ہونے میں تاخیر ہو رہی ہے، رشتہ اچھا نہیں مل رہا، تو کیا کرے؟ اللہ اکبر، روزے رکھے، لڑکا ہے یا لڑکی ہے، نفلی روزوں پہ اتر آئے، ایکسٹرا روزے، جب پوچھو روزے سے ہیں، کیوں روزے سے؟ میرا اچھا رشتہ نہیں مل رہا ابھی تک، کرتا ہے کوئی یہ؟ اور روزہ کیوں رکھے؟ تاکہ اس کی شہوت ٹھنڈی رہے، روزے میں انسان کو اللہ کا قرب محسوس ہوتا ہے، برے وسوسوں اور خیالات سے، کیا کہتے ہیں کوئی گندا سا خیال آتا استغفر اللہ یار میں روزے سے ہوں، انسان اپنے آپ کو ایسے گیج کرتا ہے اپنے روزے کے ساتھ، تو روزہ کیا کرے گا؟ اس کی شہوت کو ٹھنڈا رکھے گا، اس کو ایسے لسٹ والے خیالات کی طرف نہیں جانے دے گا۔ لٹرلی 99% بندے ایسے نہیں کرتے، شادی نہیں ہو رہی، بیوی نہیں مل رہی، ایسی گندی ویڈیوز دیکھ کر ٹائم گزار لیتے ہیں۔
ایسے افیئرس چلا کے ٹائم گزار لیتے ہیں. امی جب بات پکی ہو جائے تو بتانا، جس کو دوست بنایا اس کو بہن کہہ دوں گا، میرا کیا جاتا ہے. اس طرح سے لوگ ٹائم پاس کر رہے ہیں. اور اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ عفت معابی اختیار کرو، یعنی روزے رکھو یہاں تک کہ اللہ اپنے فضل سے ان کو غنی کر دے. اور تمہارے مملوکوں میں سے جو مکاتبت کی درخواست کریں ان سے مکاتبت کر لو، اگر تمہیں معلوم ہو کہ ان کے اندر بھلائی ہے، اور ان کو اس کا مال دے دو جو اللہ نے تمہیں دیا ہے. یہ بیسکلی اس وقت کے لونڈی غلام کے لیے تھا کہ جو رہائی چاہتی ہوں انہیں رہائی دے دو، مال ان سے لے لو، اور اللہ نے تم کو غنی بنایا ہے تو آزادی بھی دے دو، اور ان کا مال بھی ان کو احسان کے درجے پہ واپس کر دو. اور اپنے لونڈیوں کو اپنے دنیاوی فائدوں کی خاطر کباہ گری پر یعنی کہ عزت بیچنے پر مجبور نہ کرو، جبکہ وہ خود پاک دامن رہنا چاہتی ہوں. اور جو کوئی ان کو مجبور کرے گا اس جبر کے بعد اللہ ان کے لیے غفور رحیم ہے. ہم نے صاف صاف ہدایات دینے والی آیات تمہارے پاس بھیج دی ہیں، اور ان قوموں کی عبرتناک مثالیں بھی ہم تمہارے سامنے پیش کر چکے ہیں جو تم سے پہلے ہو گزری ہیں، اور نصیحتیں ہم نے کر دی ہیں جو ڈرنے والوں کے لیے ہوتی ہیں. یعنی کہ اتنی ساری آیات سنانے کے بعد اللہ مجھے اور آپ کو کیا کہہ رہے ہیں؟ بات سنو، اچھی خاصی نصیحت کر دی ہے اور ڈراوا بھی تمہیں بہت اچھا دے دیا. پچھلی قوموں کا ذکر بھی بیان کر دیا. اب کیا کام کرنا ہے؟ اب جو سنا ہے نا اس پہ عمل کریں. اپنے بچوں کے بالغ ہوتے ہی ان کے جاب سے پہلے ان کے نکاح کی فکر کیجیے. ایک لڑکی باشعور بالغ ہو جانے کے بعد جتنے حیض اپنے ماں باپ کے گھر بے مقصد گزارتی ہے، اس کا سیمسٹر ہو جائے